السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پرویز خان آج کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں سماج کے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح آج ہمارے پاس ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، بیوہ خواتین کے مسائل. اور اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شہر کے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فیض صاحب، میں آپ کا اسلامی طرز پہ استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں مختلف افراد جو ہماری امداد کے مستحق ہے، جیسے کہ غربا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حل بھی الگ ہی ہوں گے، لیکن ایک عام فہم یہ پایا جاتا ہے کہ ہر طرح کے مستحق کی ہم ایک طرح سے ہی مدد کرتے ہیں. تو آج ہم اپنے اس ٹاپک پر آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ بیوہ خواتین اور ان کے مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ آج جس ٹاپک کے لیے ہم تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، بڑا ہی اہم موضوع اور بڑا ہی اہم ٹاپک جو ہے یہ سلیکٹ کیا گیا ہے، اور وہ ہے بیوہ خواتین کے مسائل. مطلب ایسی عورتیں، میں سمجھتا ہوں بیوہ کا ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، مطلب وہ عورتیں جن کے ہسبینڈ جو ایکسپائر ہو جائے. بہرحال اس خاتون کو اردو زبان کے اندر بیوہ کہا جاتا ہے جن کے شوہر نہ ہو. تو ہم ان کے مسائل دیکھنے بہرحال بیٹھے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بیوہ جو ہے ایک سماج کا کمزور فرد ہوتا ہے، ویک سیکشن ہوتا ہے. اسلام نے بھی اس چیز کو اہمیت بتائی، اور بیوہ ظاہر سی بات ہے وہ سماج کا ایک ویک سیکشن ہوتا ہے، مطلب بہت ساری اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے خاتون. تو ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے، کیسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، کیا سلوک ان کے ساتھ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام نے بہت ڈیٹیل میں بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ تمام چیزیں ہم کو ملیں گی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، اسلام نے اتنا بتانے کے بعد بھی آج مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، جس بھی اعتبار سے، جیسا آپ نے کہا کہ مدد یا ہیلپ کو ایک چیز میں نہیں ہوتی کسی پیسوں سے، وہ تمام چیزیں تو دور ہے. میں یہ جانتا ہوں اس بات کو کہ ان کے تعلق سے اتنی غلط فہمی ہے. سب سے پہلے تو جی ہاں، ایک میں یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم یہ لفظ سنتے ہیں بیوہ، تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک نحوست جیسا جو ہے، ایک ان کے ذہن میں ایک یہ کریٹ ہوتی ہے کہ بیوہ خواتین اور نحوست کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک اچھی بات آئی ہے کہ بیوہ خاتون کے تعلق سے سماج کا رویہ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، آلریڈی اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے تو وہ آلریڈی ویک ہے، کمزور ہے. وہ چھوڑ کر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل کامن ہے. اور میں اس کی گواہی ایسے بھی دے سکتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، کسی گھر اگر نکاح ہو، شادی ہو، اور وہ خاتون اگر آگے آ جائے، سمجھ لیجیے کسی کام میں، کسی چیز میں، یا کسی پروسیس میں جو شادیوں کو ہم نے کمپلیکیٹ کر کے رکھا ہے، تو لوگ اس کو منحوس مانتے ہیں، اس کو برا مانتے ہیں. ارے آپ کہاں جا رہے ہیں یہ چکر کے اندر، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے تو کیا ہے بلا ہے. مطلب ایسا تصور لوگ دیتے ہیں ایک بیوہ کا، ایسا تصور دیتے ہیں جیسے وہ بیوہ ہی ذمہ دار ہے کہ اس نے مار ڈالی اپنے شوہر کو پکڑ کے. مطلب جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے خود ہی قتل کر دیا اپنے شوہر کو، خود ہی مار دی اس نے، جو بھی طریقہ تھا مارنے کا وغیرہ، اور وہ ریزن ہے اس کے لیے، وہ کاز ہے اس کے لیے، وہ اصل سبب ہے. اور صرف سبب نہیں ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے، وہ اتنی منحوس ہے نعوذ باللہ، کہ اس کے اس نحوست سے اس کا شوہر مر گیا اور تمام نقصان. مطلب آپ تھوڑا سوچیے اس بات کو، آلریڈی ایک آدمی کا ایک ساتھی کھو گیا، ایک عورت کا ایک شوہر کھونا، اس کا ایک سہارا کھو گیا، اس پر سماج کا رویہ یہ کہ اس نے اس کو کھا گیا، اس کو الزام، اسی کو ذمہ دار ٹھہرا، اسی کو ذمہ دار. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا کوئی اگر قتل کر دے تو قاتل سے زیادہ سزا اس کی اپنی بیوی کو ملتی ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ قتل جس کا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوں گا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بیچاری اگر اس کا شوہر ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی، جو بھی ریزن ایکس وائی زیڈ رہا،
لیکن اس کو ہی ذمہ دار مانا جاتا ہے ہمارے سماج میں. اور نہ جانے کتنی باتیں اور بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں آڈینس میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں وہ کریں گے, نہ جانے اس کے علاوہ بھی کتنی باتیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال آگے کی منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے شوہر کو مار دی یہ سمجھا جاتا ہے, ٹھیک, اس کی خوشی کو خوشی اور اس کے غم کو غم بھی نہیں مانا جاتا جی. ایسا ایک بیوہ بہت خوش ہے, ارے تم بیوہ اور اتنے خوش ہے, اس کی خوشی خوشی نہیں, اب وہ غم میں تینوں عجیب ہے, دن رات غم ہی مناتے رہے, نہ اس کی خوشی خوشی ہے نہ اس کا غم غم ہے. مطلب کچھ بھی نہیں کرنے دینا ہے ہمیں, آپ کو روبوٹ کی طرح چلانا, بس آپ کو ایک سسٹم سماج میں جو رائج ہے, اگر کسی جگہ خاموش رہنا بیوہ کے علاوہ تو خاموش رہے, کسی جگہ کمرے میں بند رہنا تو کمرے میں رہے, کسی جگہ ایک مخصوص قسم کا کپڑا یا لباس پہننا ہے تو ویسے رہے, کسی سماج میں ویسا گزارے, تو گویا اس کو نہ اس کا غم غم ہے نہ اس کی خوشی خوشی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے کسی بھی صورت میں نے دیکھا ہوں لوگ بیوہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے, اسی کوئی بھی کنڈیشن ہو انہیں سکون سے نہیں رہنا. اچھا بیوہ ضروری نہیں غریب ہو, مالدار بھی ہو سکتا ہے, اس کے والدین سے اس کو ملا ہو, اس کے شوہر سے اس کو ملا ہو, وہ خود کماتی ہو, لیکن اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتے. کبھی تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی وراثت اس کی جانی دشمن بن جاتی ہے, اس کی وراثت اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ وراثت مانگیں گی تو نکالنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ پہلے سے کرو, مانگنے سے پہلے ہکال دو, سسرال سے نکال دو, جلدی سے بھگا دو. بچے اگر بڑے ہیں تو رکھنے کا پلان رہتا, مطلب بیوہ کو بھی اور بچوں کو بھی, اور بچے اگر چھوٹے ہیں تو جلدی سے چھٹکارا پالو, کون سنبھالے گا زندگی. جی ایسی ایگزامپل میں دے سکتا ہوں, میں خود ایک جانتا ہوں ایک کیس میں کہ خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا, ایکسیڈنٹل ان کی ڈیتھ ہوئی, اور معاملہ تو یہ ہوا کہ تدفین سے پہلے ہی مسائل شروع ہو گئے, اور انہوں نے اس بیوہ خاتون کو سسرال والوں نے گھر میں تک نہیں لیا, بچے کو ایکسیپٹ کر لیا اور بہو کو چھوڑ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نحوست اگر دیکھی جائے تو پھر آپ اس بچے کو بھی نحوست سمجھیے, کیونکہ اگر اس شوہر کی ڈیتھ ہونی ہوتی تو نکاح کے بعد ہو جاتی, بچہ ہونے کے بعد اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بچہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے, لیکن سسرال والوں نے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا اور بہو کو ریجیکٹ کر لیا. ہمارا سماج کہیں بھی بیواؤں کو سکون لینے نہیں دیتا, یہ بات دیکھی جاتی. اسی طرح میں نے جو مشاہدہ کیا اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ اسلام نے یتیم اور بیواؤں کی جو ہے بہت زور دیا, ان کی کفالت پر, وہ تمام چیزوں پر, لیکن مسلم سماج یہ ہے کہ ان کو جینے کا بھی حق نہیں دے رہا ہے. اس وجہ سے مطلب اسلام نے تو بہت زیادہ ان کی تائید کی ہے, لیکن ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کو سکون سے نہیں رہتے. ایک اور چیز ہے بیوہ کے تعلق سے, بیوہ اور نگیٹیوزم کا بہت گہرا تعلق ہمارے سماج میں. بیوہ مطلب پورے تھاٹس آپ کے نیگیٹو, بیوہ خاتون مطلب تھاٹ نیگیٹو, چاہے نحوست کے اعتبار سے. اگر کوئی رشتہ لائے اور کہے کہ خاتون بیوہ ہے تو ظاہر سی یہاں بھی نیگیٹو تھاٹ آئیں گے, ٹھیک ہے, کیا ہوا بول کر. تو گیا بیوہ اور نیگیٹیوزم کو ہم نے جوڑ دیا کہ مطلب جہاں بیوہ لفظ آئے وہاں اس کے منفی خیال, مس فارچون یہ بول سکتے ہیں کہ دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, تقدیر خراب رہتی, اس کا ٹیگ لگا دیا جاتا. تو یہ بھی بہرحال بہت کامنلی بہرحال دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کے شوہر کے جائیداد اور مال سے بھی جو ہے نکال دیا جاتا ہے. اکثر یہ ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بیوہ کی وراثت اس کو نہیں دی جاتی, مطلب اس کے شوہر کا جو حق تھا یا شوہر کو جو اس کے والد سے ملا, مطلب اس کے سسر سے ملا وراثت میں, تو وہ شوہر کی ملکیت تھی تو وہ دیے نہیں جاتا. پہلے تو یہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے باپ کا, مطلب ادھر والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا تھا, تم کو کیسا دیں گے, وہ تو اس کو ان کے بیٹے کو ملا تھا. حالانکہ اگر وہ وراثت ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی, وہ آئیں گی اس آدمی کو, اور آدمی سے کس کو جائیں گی, اس کی بیوہ اور بچوں کو. ظاہر سی بات ہے اس میں بھی الگ الگ ٹائپس رہیں گے کہ اگر لڑکے نہیں ہیں تو لڑکیاں نہیں ہیں تو بچے نہیں ہیں تو, لیکن ان جنرل اس کو ملیں گی, تو بہرحال وہ بھی نہیں دیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہی تو اصل مقصد نہیں ہے کہ اس خاتون کو اپنے شوہر کی وراثت سے بے دخل کرنے کے لیے اس پہ ایسے الزامات ڈالا جائے کہ تم منحوس ہو, تمہاری وجہ سے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ڈیتھ ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. بہرحال کیا ریزن ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, تو ہر سماج میں الگ الگ ریزنس ہے بہرحال, لیکن بہت سارے بہرحال اس کے پیچھے ریزنس ہے جس کے تحت وہ کیا جاتا ہے. سو یہاں پر ہمارے پاس خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے. جی بہن, آپ کا سوال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بیواؤں کے لیے مطلب جو ان کی خوشی رہتی وہ خوشی بھی نہیں ہے, اور غم جو ہے ان کے لیے وہ غم بھی نہیں, مطلب جیسا جس طریقے سے ابھی بتایا. تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹائم پیریڈ ہے کیا, مطلب جیسا کہ غم منانا ہے تو اتنے دن منائیں گے,
پھر اس کے بعد وہ خوشی بھی منا سکتی، یا پھر ایسے ہے کہ وہ ساری زندگی مطلب شوہر کے انتقال کے بعد صرف غم میں ہی گزارے گی اپنی زندگی؟ بہن کا یہاں ایک سوال ہے کہ کسی خاتون کا اگر شوہر گزر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنے وقت تک وہ اس میں سوگ منائے یا خوشی نہ ظاہر کرے؟ انشاءاللہ بیواؤں کے مسائل پہ ہم آگے بات کریں گے، تو عدت وغیرہ یہ چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر فیصل ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ ایک خاتون جب بیوہ ہوتی ہے تو اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، ایک اچانک سے آئی ہوئی ایک بہت بڑی پریشانی اس پر آ جاتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ایسے حالات میں ایک انسان جو ہے بہت زیادہ بکھر جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صبر کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، صبر کیسے؟ دیکھیے بیوہ کے تعلق سے ایک دو باتیں اور کہہ کر آپ کا پوائنٹ بھی لیتا ہوں صبر والا۔ ہمارے سماج میں ایک تو بیوہ کو بڑا منحوس والا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر دوسری شادی کر لے تو لوگ بڑا سراہتے ہیں اس کو، جی کتنا صبر کیے، شادی کر لی انہوں نے، اس کے بعد بیوی کے اس طرح سے بات کرتے۔ وہیں اگر ایک بیوہ کے دوسرے نکاح کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں وابلہ کھڑا ہو جاتا ہے پورا سماج، مطلب بہت زیادہ وبال کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہو ہی کیسا سکتا ہے، فلاں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیوہ بیچاری سماج سے اتنا لڑتی ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے سماج سے کہ وہ صبر اور استقامت کا پہاڑا بن جاتی ہے، خود پتھر بن جاتا ہے۔ مالدار بھی رہو اور غریب بھی رہو، بچتا کوئی بھی نہیں، مطلب یہاں صرف رچ ہونا، مالدار ہے تو بچ جائیں گا، نہیں، کوئی نہیں بچتا، مطلب اتنا سماج اس کو برا سمجھتا ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ وہ لڑتے لڑتے استقامت کا اور صبر کا بہرحال ایک پہاڑ بن جاتی ہے۔ بیووں کے مسائل میں جو پہلا آپ نے مسئلہ ہو کیا کہ صبر کا کیا معاملہ ہو، تو یاد رکھیے یہ اسلام کی جو جس کو کہیں گے، جو اسلام جو خوبیاں انسانوں میں چاہتا ہے، ان خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی اسلام جو چاہتا ہے ہر انسان میں وہ ہے صبر، اور دوسرا ہے شکر۔ یاد رکھیں عظیم خوبی، مطلب توحید وغیرہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن جو خوبی، خصلتیں، خصائل، اخلاق جو اسلام چاہتا ہے ان میں سب سے اول صبر ہے اور شکر ہے۔ تو اب آپ نے جیسا سوال کیا کہ صبر کا کیا معاملہ ہوگا، تو دیکھیے یہاں سب سے پہلا مسئلہ صبر کا ہی ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے واقعہ یوں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک خاتون بیٹھ کر رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ تو وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شاید نہیں پہچانا یا نہیں پہچانتی تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا کر کہا، جاؤ، تم پر کوئی مصیبت تھوڑی آئی ہے اور مجھے آ کے بڑا کہہ رہے ہو کہ صبر کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تب لوگوں نے آ کر کہا کہ ارے تم جانتی ہو کون تھے جو اس طرح سے کہہ دیا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، وہ دوڑی بھاگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تب ہے جب وہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو گویا سب سے پہلا کام بیوہ کو جو کرنا ہے وہ ہے صبر کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ہمارے پاس صبر چھوڑ کر جو ہے جزا اور فضا کا معاملہ چالو ہو جاتا ہے، مطلب رونا دھونا، تقدیر کو کوسنا، اسی طرح کسی کو ریزن بتانا، یا پھر گھر والوں کا یہ کہنا کہ یہ عورت کی وجہ سے ہی ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا ہمارے چچا کا، یا ہمارے جو بھی بہرحال رشتے ہیں، ان کی بیوی بڑی منحوس تھی، اس کے قدم منحوس تھے، اور فلاں مسئلہ تھا، اور مکمل طور سے کمپلیٹلی اس کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں، تو اب بیچاری صبر کرے کہاں سے، اس کو اتنا تکلیف دی جا رہی۔ تو پہلا کام ہے وہ صبر کرے، اور صبر کرنے کے بعد جو دوسرا کام کرے وہ یہ ہے وہ اس کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو لوگ رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں کھلی تھی تو آنکھوں کو بند کر دیا اور کہا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو نظریں کیا کرتی ہے، روح کا پیچھا کرتی ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر دی، جب آنکھیں بند کری تو لوگ اور رونے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور فرمایا باقی ماندہ لوگوں میں ان کا اچھا جانشین بنا، مطلب جو لوگ باقی ہے اس کے اندر ان کا اچھا جانشین بنا،
اے سارے جہاں کے پالنہار، ہمیں اور انہیں سبھی کو بخش دے، ان کے لیے قبر میں کشادگی فرما اور ان کی قبر میں روشنی کر دے۔ پہلا کام صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا یہ کرنا ہے جو بیوہ کو جیسی وہ خبر سنے یہ اس کو کام کرا۔ ایک ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے خواتین کی طرف سے۔ جی بہن، آپ کا سوال کریے۔ السلام علیکم۔ یہاں پر جو دیکھا گیا ہے شیخ، میرا خاص مطلب زیادہ تر بیوہ عورتوں کو ان کو نالج، ہماری جو سوسائٹی کے جو خاص عورتوں کا جو طبقہ ہے، دے آر الٹریٹ، مطلب دینی اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے، قرآن اور حدیث ان کو کیا مقام دیتا ہے، دے آر ناٹ اویئر آف دس۔ تو اس پر کچھ بولنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا کیا مقام ہے اس سوسائٹی میں، وہ بیوہ ہونے کے بعد اس کو کیا دینا چاہیے، کیا حقوق دیتا ہے اسلام اس کو۔ پلیز تھرو دا لائٹ آن دس۔ جی، سوال ایسا ہے کہ خود جو خواتین بیوہ ہوتی ہے ان کو خود حقوق نہیں پتہ ہے اور سماج کو بھی پتہ نہیں ہے، تو اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے بیوہ خواتین کے اسپیشلی حقوق تو قرآن حدیث میں نہیں بتائے گئے، لیکن ایز اے انڈیویجول اس کے آلریڈی رائٹ ڈیفائنڈ ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ڈیفائنڈ ہیں، ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ڈیفائنڈ تھے، مطلب ابھی کیونکہ بیوہ ہوگی تو رائٹس تو اس کے تھے۔ ایک ماں اگر ہے، اس کو اگر اولاد ہے تو اس کے رائٹس آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں۔ ٹھیک، سماج کی ایک فرد ہونے کے ناطے اسلام نے سماج کے لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے آلریڈی رائٹس ڈیفائنڈ ہیں۔ تو بیوہ کے اسپیشل رائٹس ڈیفائنڈ نہیں کیے، کیونکہ آلریڈی اس کو کئی طرف سے ایک عورت کو اسلام نے پروٹیکشن آلریڈی دیا ہے، اسپیشل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو اسلام نے ضرور کہی ہے کہ وہ کمزور فرد ہے، اور اس ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 سے 6 روایتیں آتی کم و بیش ایسے ہی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص جو بیواؤں کے لیے اور غریبوں کے لیے نکلتا ہے، وہ شخص جو بیواؤں اور غریبوں کے لیے نکلتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، مجاہد کا ثواب ملتا ہے، یا پھر دن میں روزے رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو وہ ایک چیز تو بتائی گئی، لیکن آلریڈی چونکہ بیوہ انٹیکٹ اس کے رائٹس آلریڈی ہیں، ایک بیٹی ہونے کے ناطے آلریڈی ہے، ایک بہن ہونے کے ناطے اس کے اگر بھائی آتے والد نہیں بھی ہے تو ایک ماں ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ہیں، ایک بیوی ہونے کے رائٹس اس کے ابھی گئے ہیں، لیکن اس کو سیکنڈ میرج کا پھر چانس ہے تو وہ رائٹس اس کو پھر مل سکتے ہیں۔ تو اسپیشل رائٹس بیواؤں کے نہیں، لیکن ہاں ان کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ نحوست والی نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، بری نہیں ہے، باقی سارے ایز اے انڈیویجول اس کے پورے رائٹس اسلام نے بہال دیے۔ ہمارے پاس یہاں پر کچھ اور سوال ہے خواتین کی طرف سے اور مرد حضرات کی طرف سے، وہ سوال لیں گے۔ جی بہن، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مطلب اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کو کرنا ہے اس خاتون کو وہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، لیکن ہم ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام طور پہ دیکھتے کہ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو اور اگر خاتون روتی نہیں ہے تو اس کو زبردستی رلایا جاتا، اور اگر کوئی خاتون واقعی میں مطلب اتنی متقی ہو یا پرہیزگار ہو جو واقعی میں صبر کر لے تو وہاں پر اس پہ الزامات لگائے جاتے کہ دیکھو کیسی عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو وہ تو رو رہی بھی نہیں تھی، مطلب شوہر سے تو کوئی محبت ہی نہیں ہوں گی اس خاتون کو۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہاں پر بہن کا یہ سوال ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد میں ایک تو اس کو زبردستی رلایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ صبر کرنا چاہیے، اگر وہ خاتون صبر کرتی ہے تو پھر اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کو تو افسوس ہی نہیں شوہر کے انتقال پر، تو اس معاملے میں آپ کیا؟ دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے، لیکن یہاں ایک وضاحت پہلے کر دوں، رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، مطلب رونا صبر کے منافی نہیں ہے، مطلب رونے سے اس کا صبر کا تعلق نہیں ہے، اجر کم نہیں ہونے والا۔ نہیں، وہ رونا جو غیر شرعی ہے اس سے اجر کم ہوتا ہے، میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اجر بھی کم ہوتا ہے، لیکن رونا غیر شرعی نہیں، بات ہم سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے، تو صحابہ کو لگا رونا صبر کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے، ٹھیک، تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ رونا جو غیر شرعی ہے، غیر شرعی جیسے کہ ہم دیتے وہ رودالی ٹائپ جو ہوتے ہاں ہیں، وہ رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے، کپڑے پھاڑ رہے، چوڑیاں توڑ رہے، سر دیوار پہ مار رہے اور بہت مختلف چیزیں، بالوں کو کھول دے رہے، یہ سب اسلام نے منع کیا، لیکن ہم اس کے ڈیٹیلز میں یہاں نہیں جائیں گے کیونکہ سوگ کا مسئلہ آگے آئیں گا، یہ غم کا چونکہ ایک مسئلہ ہے، اس پر میرا ایک تفصیلی گفتگو اور بیان ہے سوگ منانے کے اسلامی آداب، جس میں ہم نے میت پہ بیوی کے لیے اور غیر لوگوں کا، بیوی کے علاوہ شوہر کے علاوہ، کیونکہ شوہر پہ سب سے زیادہ غم ہے خاتون کا، اس میں تمام ڈسکشن ہم نے کیا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ تفصیلات انشاءاللہ اس میں کی ہے، بٹ یہ بات تو طے ہے رونا خلاف نہیں، لیکن وہ رونا جو شریعت کے خلاف ہے۔ سیکنڈ جو سوال تھا کہ روتی نہیں تو رلایا جاتا ہے، اگر وہ رلایا اس لیے جا رہا ہے کہ نفسیاتی طور سے،
نفسیاتی طور سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈپریس ہونے سے یا ٹینشن کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے تو وہ ایک علاج کے طور پہ ہوگا ویسا رلانا، بٹ وہ جو کمپلسری رلایا جاتا ہے اور جو کیا جاتا ہے وہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اور جتنا زیادہ روئیں گے اتنی محبت کی علامت ہے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر جتنی محبت زیادہ ہے تو اتنا انسان روئے. اگر دلیل ہوتی تو لوگ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کر دیتے، مطلب بہت زیادہ چیختے اور چلاتے. صحابہ نے نہیں کیا کیونکہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. پتہ ہی چلا آدمی رو سکتا ہے شرع لمٹس کے اندر، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک سوال ہمارے پاس مرد حضرات میں سے. جی بھائی آپ کا سوال کریے. السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی مطلب بیواؤں کے تعلق سے بتایا، اس میں جو ان کا صبر کا معاملہ ہے، تو اس تعلق سے میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کچھ احادیث میں اس روشنی میں کیا ملتا ہے؟ جیسا کہ ایک نارمل صبر کرنے والا بیوہ کو بھی وہی اجر ملے گا، جیسا کہ کچھ احادیث ہیں جس میں اولاد کے انتقال پہ اللہ کے رسول صاحب نے بشارت دی اس طریقے سے، تو ویسے ہی اگر سے کسی کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو اس بیوہ کے اجر کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ. جی بھائی کا سوال ایسے کہ مخصوص طور سے بیواؤں کے لیے احادیث میں کچھ ایسے بیان آیا ہے. دیکھیے مخصوص طور سے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوہ صبر کرے تو اس کو اسپیشل اجر ملیں گا، ایسی کوئی روایت نہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو کوئی صبر کرے جب اللہ اسی کی دی ہوئی چیز لے لے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ جب انسان کسی چیز پہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو گویا اسپیسیفک تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن ان جنرل کسی بھی چیز کے کھونے یا انتقال پہ صبر کرنے کی بہت زیادہ تاکید بہرحال آئی ہے اور اس کا بہت بڑا جو ہے اجر ہوتا ہے. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا صدمہ اور اس پہ صبر تو اتنا زیادہ اجر. یہی ہے، جتنا بڑا صدمہ اس پہ اس نے کتنا صبر کیا اس کا اجر اس کے اعتبار سے ڈیفائن ہوگا. حدیث میں ایسا بیوہ کے لیے اسپیسیفک نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے بیوہ کا چونکہ ایک بڑا لاس ہے اس کے شوہر کا جانا، اگر وہ اسے واقعی میں شرعی اعتبار سے صبر کرتی ہے، جس میں اگر وہ روتی ہے تھوڑا تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو بہت بڑا اجر. اور بلکہ اگر وہ جو دعائیں دی گئی وہ پڑھتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ نے یہاں پر ایک بات کی کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کی دوسری شادی کرانی چاہیے، تو یہاں پر جو ان کا دوبارہ نکاح ہم کو کرنا ہے تو دوبارہ نکاح کے تعلق سے عدت کا پیریڈ کیا ہونا چاہیے، اور جو خاتون بیوہ ہوتی ہے تو ان کا سوگ کا کیا معاملہ ہے، سوگ کس حد تک کرنا چاہیے اور اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، چونکہ اب بیوہ سے متعلق ہم بات کریں تو سوگ کا اس میں بڑا اہم رول ہے، پلس عدت بھی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں اندر. تو یہاں یاد رکھیے اللہ رب العزت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں 234 میں بیان کرتا اور فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی ایک عورت کی عدت کا وقت، اس کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جو کہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے ہوں گے، جن کو اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں ایسا کہہ لیجیے 130 دن سمجھ لیں، مطلب یہ میکس ہوگا، سمجھ اپروکسیمیٹلی 128 تو 130 ڈیز کے بیچ میں یہ اس کا عدت کا ٹائم ہوگا، اور اس میں وہ رکی رہیں گی اگر وہ عدت کریں. اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے. حدیث میں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، البتہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائیں گی، رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گی، ٹھیک، ہاں رنگین بنی ہوئی چادر اوڑھ سکتی ہے، سرما اور خوشبو نہیں لگائیں گی، مگر حیض سے پاکی کے شروع میں تھوڑا سا قسط یا اذفار یا بخور کا لفظ آتا عربی میں، وہ خوشبو وہ لگا سکتی ہے. تو قرآن کی آیت نے عدت کی مدت بتا دی 4 مہینے 10 دن، اور حدیث نے عدت کے ساتھ ساتھ سوگ کا طریقہ بھی بتا دیا. مطلب سوگ کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، عدت آ گئی مطلب اگر اس کو شادی کرنا ہے یا سوگ منانا ہے، دونوں چیزیں، تو اس کی عدت ہے 4 مہینے، سوگ بھی 4 مہینے 10 دن کا، عدت بھی 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد وہ ری میرج بھی کر سکتی چاہے تو، اور اس کے بعد کوئی سوگ بھی نہیں. اور سوگ کیا منائیں گی وہ طریقہ بھی حدیث نے بتا دیا، اسپیشل سوگ نہیں ہے کہ دن بھر روتی رہے، رات بھر روتی رہے، پریشان دکھے، کپڑے خراب پہنے، یا جو ایک مخصوص رنگ کا کپڑا پہنے، کالا ہی پہنے یا سفید ہی پہنے یا سفید پہنے، کچھ بھی نہیں. اس کے سوگ کا طریقہ بھی آ گیا. کیا ہے سوگ کا طریقہ؟ سجیں گی نہیں، سنوریں گی نہیں،
خاص طور سے رنگین کپڑے لال ہو گیا یا اس قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گی، بھڑکیلے تڑک بھڑک والے کپڑے نہیں پہنیں گی. اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ سرما نہیں لگائیں گی. ٹھیک، تو علماء لکھتے ہیں جب سرما نہیں ہے تو پھر زیور نہیں پہنیں گی، چوڑی نہیں پہنیں گی، کنگن نہیں پہنیں گی، کان میں بالی نہیں پہنیں گی، ناک میں نت نہیں پہنیں گی، سرما نہیں لگائیں گی. اور اگر مجبور ہے سرما لگانے پہ، عرب وغیرہ علاقوں میں گرمی ہوتی شدت کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، تو رات میں لگائیں گی، وہ بھی جب لوگ نہ دیکھیں، دن میں نہیں لگائیں گی. اسی طرح خوشبو نہیں لگائیں گی. آپ کریم لگانے کا مسئلہ ہے کسی وجہ سے، کریم لگانے کی یا دوا ہے جس میں خوشبو ہے، تو علماء لکھتے ہیں پھر مجبوری ہے تو دن میں، ورنہ وہ بھی رات میں لگائیں گے. تو سوگ کا طریقہ بھی آ گیا اور عدت بھی آ گیا. یہ یہاں پر اسپیسیفک کرنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ صرف 4 مہینے 10 دن تک چلے گا. 4 مہینے 10 دن تک چلیں گا. لیکن ہمارے پاس سوگ بولے تو کچھ اور ہی طریقہ ہوتا ہے، رونے دھونے کا، چیخنے چلانے کا اور خاموش رہنے کا. لوگ سمجھتے بات بھی نہ کرے، منہ نہیں کھول سکتی، تو یہ تمام کہیں آ جا نہیں سکتی، یہ بھی کہیں بالکل آ جا سکتی شرعی ضرورتوں پر. شرعی ضرورتیں نہیں ہے تو اس میں ممانعت ہے. انشاءاللہ آگے ہم وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آنے جانے کے تعلق سے بھی. تو وہ آئیں گی جائیں گی نہیں اپنے گھر سے سوائے شرعی ضرورتوں کے، ہاسپٹل جانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بہرحال ہو جائیں گی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں، اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، مطلب شوہر کا انتقال ہو گیا، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. جیسا مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا، آج پتہ چلا 3 مہینے بعد، پھر جنگل میں گئے، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہی ہے. جب انتقال ہوا تب سے لے کر، اف ناٹ نون بھی، اس کو معلوم نہیں ہوا انتقال ہو گیا، تب بھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہے. مطلب کوئی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، خبر ملی 3 مہینے بعد، تو اب 3 مہینے شروع کر 4 مہینے 10 دن نہیں، اب تو خالی 1 مہینہ 10 دن ہی باقی ہے اس کے لیے، سمجھ. اور اگر کوئی عورت عدت نہیں مناتی، سوگ نہیں کرتی جو شرعی سوگ ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس کو توبہ کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، جس عورت نے سوگ نہیں منایا، عدت جو پوری کرنا تھی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس کو ریپیٹ کا کوئی سسٹم اور چانس نہیں ہے. مطلب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اب شوہر کا انتقال ہوگا، سجدی دھجدی سب کر لیے، اب جان دو توبہ کر کے آج سے عدت چالو کرتے ہیں، پھر 4 مہینے 10 دن رکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جس دن انتقال ہوا اس دن سے 4 مہینے 10 دن، اب آپ مناؤ یا نہ مناؤ آپ کے اوپر ہے. اگر نہیں مناتی ہے تو گناہ گار ہوں گی، مناتی ہے تو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اس کا اجر ملے گا. یہ بات بھی ہے، کلیئر ہونا بہرحال بہت زیادہ ضروری تھی. اسی طرح جو ہے قرآن و حدیث میں عدت اور سوگ دونوں منانے کا طریقہ آ گیا ہے. اب اس میں یاد رکھیے کچھ تھوڑا سا فرق ہے عدت کے اعتبار سے. عام خاتون 4 مہینے 10 دن عدت منائیں گی، مطلب جو بالکل عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہوگا. دوسرا، حاملہ عورت جس کو حمل ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت اس کی اولاد کی پیدائش ہے. اگر وہ شوہر کے انتقال کے تیسرے دن پیدا ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اور اگر شوہر کے انتقال کے بعد 9 مہینے بعد پیدا ہوئی تو تب تک اس کی عدت چلے گی. سمجھ رہا؟ حاملہ خاتون کی عدت اس کے حمل کے وضع پیدا ہونے تک بچے کے کنٹینیو ہوتی ہے. اب وہ 2 دن 3 دن 4 دن 4 مہینے 10 دن کے اندر ہو جائے اس کے بعد ہو، تب تک اس کی عدت جاری رہیں گی. وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتی. اور غیر مدخول عورت، مطلب ایک عورت اس کا نکاح ہو گیا لیکن ودائیگی نہیں ہوئی، مطلب وہ ودائیگی اپنے بعد میں ہوتی ہے نا، شادی ہو جاتی ہے، ودائیگی نہیں، یہ بھی عورت عدت منائیں گی. کہ تو اس کی شادی میں نکاح میں تھی، یہ الگ بات ہے کہ ساتھ نہیں رہے وہ، لیکن چونکہ اس کی شادی ہوئی تھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک ہے، تو حاملہ کی عدت الگ ہے اور باقی لوگوں کی عورتوں کی عدت سیم ہے، ایک جیسی ہے. اور میں نے بیان کر دیا، تڑک بھڑک والے کپڑے نہیں پہنیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، زیورات نہیں پہنیں گی، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہیں کریں گی جو سجنے دھجنے کے لیے عموماً سماج میں کیا جاتا ہے، جس کے اندر چہرے پہ کچھ لگانا بھی انکلوڈیڈ ہے. چہرے پہ ایسا میک اپ وغیرہ کرتی ہے، وہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل کی جائیں گی. یہاں پر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مرد حضرات کی طرف سے. جی بھائی، آپ کا سوال کریے پیچھے سے. صبر کا مطلب ہمارے معاشرے میں یہ لیا جاتا ہے کہ صبر ایسا کرنا ہے کہ عورتیں زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہے، نہ اسے گھر والے اس کے بارے میں سوچتے دوسری شادی کے بارے میں، مطلب جو بیوہ ہوتی ہے اس کے بارے میں. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر ویسے ہی نکال دیتی ہے اور ویسے ہی صبر کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ صبر کا یہی ہمارا مطلب ہے کہ صبر زندگی بھر کرنا ہے. اس تعلق سے آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بیوہ کے تعلق سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا صبر یہ کہ زندگی بھر وہ شادی نہ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شادی نہ کرنا اس کے بچوں کی خیر خواہی کے لیے، کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ پتہ نہیں کسی شادی ہو تو وہ آدمی کیسا ملے، پرورش کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، بچوں کو اپنے سے دور کرنے کا مسئلہ. تو اگر وہ اس طرح سے بھی سوچتی ہے تو یہ بھی اجر ہے
لیکن ایسی ہی سوچ رکھنا جو ہمارے سماج میں بن گئی کہ ایک عورت کی شادی صرف ایک بار ہو سکتی ہے اور ایک بار وہ بیوہ ہوگی، مطلب اب کوئی چانس اس کے لیے نہیں ہے، اب زندگی بھر صبر کا یہ معنی کہ وہ شادی نہ کر کے گزارے، یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سا میں کہوں گا ہم کو ہر آدمی کو پرسنل جا کے سوچنا ہے، یہ ایک مسکنسپشن ہے، ہم اس کو کہیں گے، لیکن پرسنل جا کے سوچنا ہے، مسکنسپشن میں پرسنل جا کے سوچنا ہے۔ کیسے میں بتاتا ہوں، آپ کو ایک خبر آئی کہ ایک بیوہ نے دوسری شادی کا پلان کیا، کر لی، دوسری شادی کر لے رہے ہو، ارے کیا عورت ہے، دوسری شادی کر لی تھی اس نے، ارے کیا بڑی بھی ہے، اتنی عمر میں دوسری شادی کر لے رہے ہو نا، سال بھی نہیں گزرا ابھی تو۔ میں بول رہا ہوں تھوڑا پرسنل جا کے سوچو ہمارے کمنٹس کیا رہتے جی، تو ہم نے ہی اس کو مجبور کر کے رکھا ہے اس کی شادی نہیں کرنی، تھوڑا پرسنل جا کے سوچو۔ جی، جیسا مثال کے طور پر ہر انڈیویجول کو اس کے انڈیویجولیٹی کے حساب سے سوچو۔ مثال دے رہا ہوں، بات سمجھنے، کسی کی والدہ ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، انڈیویجولی وہ ایک پرسن ہے، آپ کی والدہ انسان ہونے کے ناطے اس کی تمام ضرورتیں ہیں، آپ کی ماں ایک الگ بات ہے، لیکن اس انڈیویجول کو آپ کبھی بھی سیکنڈ میرج کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ اگر بیٹی ہو تو نظریہ بدل جاتا ہے، بیٹی ہو تو اس کی تو کرا کے رہوں گا میں، جی، لوگ کرنے کیسا نہیں دیتے اس کی شادی میں۔ پرسپیکٹو دیکھیے، جی، ایز اے انڈیویجول اس کے رائٹس کو ہم ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ کر ڈیفائن کرتے ہیں۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی نے دوسری شادی نہیں کرنا، جی، بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کی دوسری شادی کی پلاننگ چالو کرنا ہے۔ جی، تو یہ پرسپیکٹو ایز اے امہ ہم کب چینج کریں گے تو وہ مسئلے کا حل نکلیں گے۔ جی، سیکنڈ میرج اس بیوہ کی تب ہو سکتی ہے جب امت اپنی سوچ کو بدلے، ہم اپنی سوچ کو بدلنے کو ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے واقعات دے سکتا ہوں کہ صحابیات کے اندر عمر رسیدہ صحابیات، ایجڈ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا کبھی اکیلے نہیں رہے، سمجھ رہے آپ، نکاح کر لیا۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہے کہ پوتے والی، پوتیوں والی، ناتے نواسیوں والی سیکنڈ میرج ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ایسے کئی واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی صحابیہ نے کئی صحابوں سے ان کے نکاح ہوئے، ایک سے بیوہ ہوئی، سیکنڈ نے میرج کر لی، سیکنڈ سے بیوہ ہوئی، تھرڈ نے کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے کے اور عمر بن خطاب رضی اللہ کی ایک اہلیہ کامن ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق کے بیٹے سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب سے نکاح ہوا ان کا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی خالی نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں اگر ایک بیوہ کی عمر 25 سال بھی ہے تو اس کو اللہ رحم کرے اس پر پوری زندگی اکیلے گزارنا ہے۔ کیوں؟ سماج نے طے کر لیا، ہم نے طے کر لی، شریعت نے ہم نے طے کر لی۔ تو ابھی انڈیویجول پرسپیکٹو کو پہلے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہماری سوچ تبدیل کریں گے تو یہ سوچ لوگوں تک پہنچیں گی، ایک ویو کریٹ ہوگی سماج میں۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہم کو کسی نے خبر دی تھی کتنا منہ کھولتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی خبر دی کہ ان کی عمر 50 سال ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی عورت نے، تو نہ برا مانے لوگوں نے، جس کی کوئی نہیں۔ اب کوئی ہے کیا ان کے والے پوتیوں کو رشتے نہیں بھیجنا والے، اتنی گندی عورت، اتنی عمر میں اس کی خواہشات ختم نہیں ہے، دوسری شادی کی۔ تو انڈیویجول پرسپیکٹو ہے، پہلے ہم کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو شرعی اعتبار سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اگر وہ بدل لیں انشاءاللہ۔ اور صبر کا وہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے، لیکن ضروری نہیں وہی ایک معنی ہو۔ ایک سوال آپ نے کیا تھا اس سے پہلے گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے، سوگ کے اندر، تو سوگ کے اندر عورت گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں سوگ منائیں گی 4 مہینے 10 دن، سوائے اس کے کہ کرائے کا گھر تھا، کرایہ دار نکال دینا چاہ رہا، لوگ اکھڑے نہیں ہکال دے رہے، فساد وغیرہ کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ انسیف ہے، جان کا خطرہ ہے، ہوتا ہے نا کبھی، تو وہ چینج کر سکتے، تو اسی گھر میں رہیں گی عدت کے لیے۔ اور گھر سے باہر جانا ہے تو شرعی ضرورت پہ جا سکتی ہے، لیکن شام مغرب سے پہلے واپس آ جائے۔ اس تعلق سے وہاں پر بہت سارے واقعات ہیں، جیسا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا وہاں کوئی اور نہیں ہے، کیا میں اپنا گھر بدل دوں؟ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاں کہہ دیا، پھر کہا ادھر واپس آؤ، کیا کہا؟ پھر انہوں نے پورا مسئلہ اپنا سنایا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جامع ترمذی کی روایت ہے، تم اپنے گھر میں ہی رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے۔ مطلب ان کے شوہر وہاں نہیں تھے اور گھر میں کوئی اور نہیں تھے، پھر بھی آپ نے کہا وہیں رہو۔ دوسرا ایک واقعہ اسی طرح آتا ہے، جنگ میں بہت سارے صحابیہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، تو ان کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت ڈر لگتا رات میں اکیلے رہنے میں، تو کیا ہم ایک جگہ آ کے جمع ہو جائے اور وہیں سو جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جگہ آ کے جمع ہو جاؤ، بات چیت کرتی رہو، جب نیند آ جائے تو گھر واپس چلی جائے۔ تو مطلب اسی گھر میں رہنا ہے اور بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، خاص طور سے رات میں، اور وہیں سونا ہے۔
سوائے اس کے کہ گھر کرائے کا ہو، کرایہ دار رہنے نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ سسرالی رشتہ دار ہکال دے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جان کا خطرہ ہو، تو وہ گھر چینج کر دیں گی اور رات میں بھی باہر رہ سکتی ہے اور باہر نکل سکتی ہے تمام شرعی ضرورتوں کے لیے، ہاسپٹل، بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لانا ہے، بچوں کو چھوڑنے والا اسکول نہیں ہے تو چھوڑنے اس کو بیچاری جانا ہے، یہاں تک کہ اگر مجبور ہے اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاب بھی کر سکتی ہے اگر اس کا مالک چھٹی نہیں دے رہا ہے یا پھر اتنی غریب ہے کہ 4 مہینے 10 دن رہ نہیں سکتی بغیر جاب کے، تو ایون جاب کو بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام نے انسانی ضرورتوں کو مقدم رکھا تمام چیزوں پہ، ہے نا. پہلے انسان کو بھوک لگی اور نماز کا وقت ہو تو پہلے کھا لو، بولا انسانی ضرورت، کمانا انسانی ضرورت، تو اگر سماج میں اسی کو مدد نہیں کر رہا ہے تو وہ جاب کے لیے بھی نہیں. یہاں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مرد حضرات کی طرف سے. جی بھائی آپ کے سوال پوچھیے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سوگ منانا ہے تو اس کے لیے بیوہ کے لیے وائٹ کلر مینڈیٹری ہے، یہ جاننا ہے. اور جیسا کہ بیوہ کے گھر میں اس کی بیٹی یا کسی کا بھی فنکشن رہتا ہے تو فنکشن ہال میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے کہ جا سکتی ہے کہ گھر کا فنکشن اس کی خود کی اولاد کا ڈیورنگ عدت اگر وہ فنکشن ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا انوالومنٹ رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ بیوہ خاتون کے لیے کیا سفید رنگ کا لباس مخصوص ہے اور اگر اس کے ہی گھر میں کوئی فنکشن ہے تو کیا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے سفید کالا یا کوئی خاص رنگ بیوہ کے لیے اسلام میں نہیں، جو چاہے پہنے، لیکن سڑک بھڑک والے کپڑے، بہت زیادہ رنگین رنگ دیے ہوئے کپڑے، جو کپڑا پہلے سے رنگین ہو مطلب بننے سے پہلے رنگ دیا ہو وہ پہن سکتی ہے، لیکن جو بعد میں رنگ دیا جاتا ہے اس سے منع ہے حدیث کے اندر. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ شادی بیاہ میں کپڑے پہنتے سادے کپڑے، تو سادے سیدھے عام کپڑے جو پہلے سے رنگا ہوا کپڑا ہو اس سے کوئی سلا ہوا ہو تو بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ پہن سکتی ہے. اور دوسرا سوال کیا وہ کہیں گھر سے باہر جاتا ہے بغیر شرعی ضرورتوں کے؟ تو دیکھیے بغیر شرعی ضرورتوں کے وہ گھر سے باہر نہ جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. یہاں تک ایک روایت میں کہ ہم کو جنازے میں بھی جانے سے منع کیا گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں خوشی کے مقابلے میں غم بہت امپورٹنٹ ہونا کسی میں شامل ہے، تو صحابیات کو غم میں بھی جانے کو منع کیا، جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا. بھائی کا لہٰذا سوال میں یہ کہوں گا کہ نہ جائے بہتر ہے. اور اگر شادی ہے تو گھر سے مبارکباد دے دیں، کیونکہ شادی کا کوئی اسپیشل فنکشن سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے گھر سے مبارکباد دے دیں کافی اس کے لیے وداعی کر دیں. اس میں ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ شادی کا فنکشن گھر ہی میں ہو، جیسے خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اسی کے بھائی کی شادی ہے. دیکھیے اب شادی وغیرہ گھر ہی میں ہوتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، دن بھر وہ گھر میں رہیں گے، لیکن سوگ کی حالت میں کوئی کپڑا نہیں، کوئی سجنا سورنا نہیں، کوئی میک اپ نہیں، سمجھ رہا، وہ سارے کنڈیشن اس پہ لاگو ہوتے. جی اور کچھ سوال ہے ہمارے پاس مرد حضرات کی طرف سے. جی بھائی آپ کے سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اور اس کا شوہر دونوں کا سفر حج پہ جانے کا ارادہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی جو وائف ہے وہ جو بیوہ ہے وہ حج کا سفر کر سکتی ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر. جی پھر اور سوال وہی ہے کہ گھر سے جانے کا معاملہ، بٹ یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر کے انتقال سے پہلے ان کا ارادہ تھا کہ حج کے لیے جانا ہے لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ مسئلے کو کسی مفتی یا فقہا کے حوالے کر دیں. وجہ کیا ہے؟ حج کا سفر تو ایک فریضہ ہے لیکن یہ شخصیت، سماج، حالات، ماحول، معاشرے سے چینج ہوتا ہے. کچھ جگہ ایسے حالات ہے کہ گورنمنٹ بین لا دے اور بعد میں سعودی عرب نہ جانے دے تو اس کو حج اس کے ایک فریضہ چھوٹ جائیں گے تو مسئلہ بدل گیا، تو فتویٰ معاملہ چینج ہو جائے. ایک خاتون سعودی میں رہتی ہے تو اس کا کیا نمبر لگا اور اس کو کیا جانا ہے، وہ تو کبھی بھی جا سکتا، سمجھ رہا، مطلب اسی ملک میں ہے تو اس کے لیے تو کوئی ٹریولنگ نہیں ہے، یا جی سی سی میں رہتی ہے، گلف کنٹریز میں رہتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی ٹریول کر لیں، وہ رک سکتی ہے. لیکن انڈیا سب کانٹیننٹ سے جا رہی ہے، نمبر لگانا، نمبر کا آنا اور کتنے سارے مسائل ہیں، تو یہاں فتویٰ مسئلہ چینج ہو جائے گا. اور بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ مفتیان جو جس حالت میں عورت کو پائے وہ اس کے اعتبار سے، اس کی شرعی کنڈیشنز کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ اس کو فتویٰ دے، وہ زیادہ انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس. شیخ ہمارا سوال ہے کہ ایز کمپیریزن طلاق کی جو عدت ہے اور جو بیوہ کی عدت ہے دونوں میں کمپیریزن ہے یا دونوں کی عدت سیم ہوں گی؟ دیکھیے طلاق مطلقہ عورت کی اور بیوہ عورت کی عدت میں ڈفرنس ہے. مطلقہ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 مہینے اور بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو اس کے اندر فرق ہے. اور یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ آدمی کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، کوئی عدت نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن عورت کے لیے مطلقہ عورت کے لیے 3 مہینے 3 حیض اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اس کی بہرحال یہ عدت ہے. ایک اور اس میں وضاحت کر دوں، 4 مہینے 10 دن ہونے کے بعد
ہمارے پاس ایک اسپیشل پروگرام کرایا جاتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب عدت ختم ہوگی تو اس کا اظہار کیا جائے. مجبوراً تیار کرایا جاتا ہے, مجبوراً اس کو, سمجھ رہا, تیار کرایا جاتا ہے, مجبوراً اس کو میک اپ کرایا جاتا ہے, مجبوراً ایک پروگرام رکھا جاتا ہے, نہیں بھی چاہے تو, اور ایک پروگرام رکھ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی عدت ختم ہوگی, اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سارے آنے والے تحفے تحائف ان کو لے کر, ایک پورا فنکشن کیا جاتا ہے. اور اس دن وہ بالکل تیار ہو کے جیسا اب شادی ہوئی ان کی, سمجھ لو ری میرج ہوگی, ایسے حالت میں ان کو سجا دیا. تو دیکھیے 4 مہینے 10 دن بعد شوق ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ سب کرنا ضروری نہیں. تو یہ رواج کہاں سے شروع ہوا؟ یہ رواج کے پیچھے بیسس یہ کہ ہمارے اطراف میں جو قومیں بستی ہیں ان کے اندر یہ سسٹم ہے, وہ سسٹم کا شاید کچھ پارٹ ہے جو انہوں نے لے لیا, یا پھر 4 مہینے 10 دن اب ختم ہو گئے تو اعلان کرنے کے لیے کہ اب عورت سو گزر گیا, تو ان کو لگتا ہے سو ختم کرنے کا مراد یہ کہ اب تیار ہو, نئے کپڑے پہنے, فلاں کرے, یہ کرے, اور یہ ساری چیزیں بہرحال کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس میں درست. جی ایک سوال ہمارے پاس خواتین کی طرف سے. جی بہن آپ کا سوال کریے. السلام علیکم سر. ایک گھر میں 2 بیوہ ہیں, ایک کافی ایجڈ ہے جو اسپیشلی ایئر مینشن کرتی ہوں, ایک ہے 1960s میں ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے 2000 میں. اس کی خالہ نے تو ویسے ہی زندگی گزار دی. اب یہ جو ینگ 2000 میں ویڈو ہوتی ہے اس کو یہ ایڈوائز دیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کی خالہ نے تو ایسے ہی زندگی گزار دی, اب آپ بھی اسی طرح سے آپ کو بھی ایسے ہی زندگی گزارنا ہے. بہت زیادہ انسسٹ کرنے کے بعد تو وہ کسی طرح سے گھر والے تیار ہوتے ہیں, اور جو 2000 میں ہوتی ہے وہ شادی کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں. پرپوزلس تو آ رہے ہیں, بٹ یہاں پر جو بھی پرپوزل آ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بچے نہیں چاہیے. ہم اس پر تھوڑا سا کچھ بولتے ہیں انشاءاللہ عزیز. یہ سوال کو ہم رکھتے ہیں, اور بچوں کا مسئلہ ہمارے پاس آگے ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو, اس میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلاً جائیں گے کہ بچوں کے تعلق سے کیا کیا جائے اور کیا کیا جاتا ہے ہمارے سامنے, انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ. ہاں, ایک اس میں جو بہن کا سوال تھا کہ ایک خاتون ہے جو 1960 میں بیوہ ہوئی اور ایک 2000 میں ہوئی, اور دونوں اس سے بھی کہا جا رہا دیکھو تم انہوں نے اتنے سالوں تک کیا, تم بھی نکاح مت کرو, ری میرج مت کرو. دیکھیے مشورہ ڈیپینڈ ہے زمین زمان حالات سماج اور اس خاتون کے اوپر. اگر واقعتاً اس کو ایسا لگ رہا ہے, ریکمینڈیڈ تو نہیں ہے کہ اکیلی رہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کر دیا کہ تم میں جو بے نکاح ان کے نکاح کر دو. وَأَنْكِحُوا أَيَامَ مِنْكُمْ, قرآن کیا ہے بے نکاح. اچھا, ایامہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں, مرد اور عورت کو, جو وداؤٹ سمجھے جوڑا ہو, مطلب اکیلا ہو, وداؤٹ پارٹنر ہو, اس کو کہتے ہیں ایامہ. اس میں کوئی کنوارا, مطلقہ, بیوہ کی فرق نہیں ہے, اس میں کوئی ینگ اور اولڈ کا بھی تمیز نہیں ہے. اکیلے نہ رہے زندگی کسی مرحلے میں تو اس کے حساب سے تو کرنا چاہیے, لیکن وہ کسی مجبوراً حالات زمین زمانہ کرتی ہے تو وہ ایک الگ شکل ہے, اس کو اس کے کنڈیشن پہ دیکھ کر کہا جائے گا. ریکمینڈیڈ تو یہ کہ وہ سیکنڈ میرج کرے. رہا بچوں کا مسئلہ, اس کو مختصر لے لیتا ہوں. بچوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے, واضح حدیث ہے کہ بچوں کی کفالت ماں کریں گی, ہاں, لیکن اگر وہ دوسرا نکاح کر لیے تھے تو اس کی کفالت ختم ہو جائیں گی اور بچے ددیال میں چلے. آج سوسائٹی میں جو ویڈوز مطلب جاب پر جاتی ہیں ان کو صرف 40 ڈیز کا بائنڈنگ لگا دیا گیا, اس کے بعد پھر وہ جا سکتی ہیں. تو یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیے ایک سوال آیا کہ 40 دن ویڈو کی جو ہے عدت کر دی گئی, شرعی اعتبار 4 مہینے 10 دن. اب مجبوری کی اگر کیفیت ہے اور اگر اس کے جاب وغیرہ کی وجہ سے اس کو اتنی ہی چھٹی دی جا رہی ہے اور اس کی انکم بہت امپورٹنٹ ہے, اگر وہ اتنا ارن نہیں کرتی ہے تو اس کے بچے وغیرہ بھوکے رہ جائیں گے, وہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے اور مجبور ہو جائیں گی, تو اس شکل میں کہا جا سکتا ہے کہ میکسیمم جتنا عدت گزار سکتی گزارے اور پھر نکل جائے. وہ 40 دن ضروری نہیں, 40 ڈیز, 30 ڈیز, 25 ڈیز, 20 ڈیز, سیکنڈ ڈے ہو سکتا ہے. ایک عورت جو بیچاری پہلے سے جھاڑو دے کے کما رہی تھی اور اس کا شوہر ویسے ہی پیسہ گنواتا تھا, اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ؟ وہ سیکنڈ ڈے نکل جائیں گے, سمجھا. ضرورتوں کو اسلام نے مقدم رکھا, لیکن 40 کو فکس نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ, جو 4 مہینے 10 دن گزار سکتے ان نیسسری 40 کا فائدہ اٹھا کے وہ مس یوز نہ کریں. جی یہاں پر ہم آپ کی رہبری چاہتا ہوں کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کے شوہر کی جو وراثت ہوتی ہے تو اس وراثت کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آیا کہ وراثت کے تعلق سے, تو یہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شوہر کے مال و جائیداد میں اس عورت کا بھی حصہ ہے اور اس کے بچوں کا بھی یاد رکھیے حصہ ہے. کتنا حصہ ہے بچوں کا تو میں نہیں لوں گا, وہ ویری ہوں گا بچوں کی تعداد پر. ہم چونکہ ابھی بیوہ کا لے رہے تو بیوہ کا ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا, بیوہ جو بے اولاد ہو, بیوہ جس کو اولاد نہیں ہے, اس کو ملے گا جائیداد کا, مطلب شوہر کی جائیداد کا 1/4 پارٹ, 25%. بیوہ جو با اولاد ہو, اس کو اولاد ہے, ٹھیک ہے, چاہے لڑکی کیوں نہ ہو, لڑکی لڑکے دونوں, تو با اولاد بیوہ ہے تو 1/8 پارٹ ہے.
ٹھیک ہے, 1/8 पार्ट उसको मिलेगा जायदाद का. अब नंबर ऑफ वाइफ बढ़ने से शेयर वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो उसी के अंदर पार्ट बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल 2 बीवियां थी और दोनों से औलाद नहीं है, तो 1/4 मिलेगा और दोनों में पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे. और बेवा थी, एक को औलाद थी एक को नहीं थी, लेकिन ये भी औलाद में काउंट होगा, और 1/8 में से उन सबको मिलेगा, जितने भी नंबर है उनके 1 2 3 4 उनको उसमें मिलेगा, याद रखिए. तो ये होगा. तीसरा, एक से ज्यादा बेवाएं हो तो 1/4 और 1/8 का लागू होगा औलाद और नहीं औलाद होने पे सेम. चौथा, वो बेवा जिससे अक्द हुआ हो लेकिन विदायगी नहीं हुई हो, उसको भी सेम मिलेगा, 1/4 मिलेगा उसको, क्यों, तो उसको औलाद ही नहीं, तो 1/4 पार्ट में चलेगी. और वो बेवा जो मुतल्लका थी लेकिन तलाक रजैया में थी, मतलब तलाक दिया शौहर ने और रुजू के पीरियड में थी, एक तलाक दे के छोड़ दिया था, रजई, तलाक रजई जिसे वापस ले सकता है, और वो उस तलाक रजई में शौहर इंतकाल कर जाए, मतलब पीरियड के बीच में, तो ऐसी बेवा को भी मिलेगा वही 1/4 और 1/8 डिपेंडिंग औलाद है बे औलाद है उसके हिसाब से चेंज होगा. तो बीवी को भी मिलेगा, लेकिन हमारे समाज में उमूमन विरासत तकसीम ही नहीं होती, तो अब बेचारी बेवा का क्या मसला. ये तो बाप के इंतकाल के बाद बच्चों भी नहीं हो रही, तो बेवा बेचारी वो तो बीच में से शेयर ले जा रही उठाकर, ऐसा हो जाता, तो नहीं होती. इसमें मेरा एक तफसीली बयान है कि हम विरासत क्यों नहीं देते, और मैंने 50 रीजंस कोट किया, 50 वजूहात की विरासत हम क्यों नहीं तकसीम करते. इंशाल्लाह जिसमें तफसीलात है. तो बेवा की बहरहाल ये तकसीम और ये उसका हिस्सा, और वाकई में उसका शरई हिस्सा है, जो नहीं देगा वो बहुत बड़ा हक मार रहा है. और विरासत को इल्मुल फराइज कहा जाता है, ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ने फरीजा कहा कि एक मोमिन के लिए फर्ज है कि करे. एक यहाँ पर मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो खातून दूसरा निकाह कर लेती है तब विरासत का क्या मामला है? सेम, वो वहीं रहे, वो उनका घर छोड़ के चले जाए, मतलब इद्दत के बाद शौहर का, वो अपने मैके जाके रह जाए, वो सेकंड मैरिज करे, कुछ भी करे, उसका ये फिक्स शेयर है, वो ले जाएंगे. मतलब इसमें डिफरेंस नहीं होगा कि शादी कर रही है तो मत दो उसको, और शादी नहीं, उसको उसका हिस्सा मिलेगा, अब लेके वो क्या जिंदगी गुजारना. गलत फहमी पाई जाती है अक्सर कि अब तो उसने निकाह कर लिया, अब उसको यहाँ से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. जी ऐसा नहीं. यहाँ पर हम रुकेंगे एक सवाल के लिए. मर्द हज़रात में से सवाल है. जी भाई, आपका सवाल करिए. अस्सलाम वालेकुम. बेवा के दूसरे निकाह में सबसे बड़ी एक वजह ये, जैसे विरासत की बात आई कि पहले शौहर की विरासत सही तरह से तकसीम नहीं होगी, इस वजह से वो दूसरा निकाह नहीं कर पा रही है. तो क्या वो दूसरा निकाह कर कर लीगल प्रोसीजर में चली जाए पहले शौहर की विरासत के लिए, ये कैसा रहेगा? देखिए, लीगल प्रोसीजर में जहाँ तक जाने की बात है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, भाइयों की जो जायदाद थी, बेटों की जो बाप से मिलना चाहिए थी, वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू लोगों को जल्दी मिल रही नहीं, तो इस बेचारी बेवा को कौन देने वाला है, और वो दूसरा शौहर क्यों इन्वेस्ट करेंगे उसमें इतना पैसा. ये सब जो है जुल्म के नए नए रास्ते हैं, जो अल्लाह रहम करे मुसलमानों निकाले. हमें चाहिए अपनी विरासतों को फौरन तकसीम कर दे. हाँ, लेकिन ये बिल्कुल उसका शरई गुंजाइश है, सेकंड मैरिज ना भी करे तो केस लीगल प्रोसेस जा सकती है, मैरिज कर भी लेते जा सकती है, ये बहरहाल उसका अपना चॉइस है. जी, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर हमने इतनी गुफ्तगू की कि बेवा खवातीन और उनके मसाइल, तो यहाँ पर एक बात जो बहुत कॉमन दिखाई दे रही है कि बेवा खवातीन, इनके मुतालिक बड़ी गलतफहमियां पाई जाती है हमारे समाज में. तो क्या आप रोशनी डालेंगे कौन सी जो आम तौर से गलतफहमियां पाई जाती है, मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, और उनकी वजूहत क्या है? देखिए, बेवाओं के ताल्लुक से जो चंद मिसकंसेप्शन मेरे जहन में थे, जो मैं आपके सामने नोट करके रख रहा हूँ, उनमें से एक ही है कि बेवा सफेद कपड़े को लाजिम जाने या काले कपड़े को लाजिम जाने, मतलब उसका ड्रेस व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक भी हो सकता है, नो डाउट, बट वही होना जरूरी नहीं. एक और गलतफहमी है कि बेवा गैर महरम मर्दों से बात ही नहीं कर सकती, यहाँ तक कि फोन पे भी नहीं, तो उसको बात ही नहीं करने देते बेचारी. जहां तक हम जानते हैं, इंसान बगैर बात किए जिंदगी नहीं गुजार सकता, और बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, बैंकर से बात करना, उसको अपने, उसको टीचर से बात करना है अपने बच्चों के, उसको गैस सिलेंडर के बारे में बात करना है किसी उससे, वो तो नहीं, अब तुम्हारी आवाज भी तो गैर महरम मर्द सुन नहीं सकता, यहाँ तक कि मोबाइल पे बेचारी को बात नहीं करने देते. बेवाओं के ताल्लुक से एक और गलतफहमी है कि उनको चप्पल पहन के नहीं निकलना बोलते, नंगे पैर बेचारों को घुमाते, बोलते नहीं चप्पल नहीं पहननी सिवाय मजबूरी, तो बेचारियां नंगे पैर चलती है. बेवाओं के ताल्लुक से एक और गलतफहमी है जो बहुत मशहूर है, चांदनी रात में बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल छत पे तो खासतौर से चढ़ना ही नहीं. अब ये कहां से लाए लोगों ने मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कॉमन है, चप्पल नहीं पहनेंगी, बात नहीं करेंगी, चांदनी रात में चांद के नीचे नहीं जाएंगी. ठीक है. इसी तरह एक और गलतफहमी है, 4 महीने 10 दिन में सिवाय शरई जरूरतों के कभी नहीं नहाएंगी, मतलब शरई जरूरत है तो नहा सकती हो, लेकिन वैसे नहीं नहाएंगी. अगर वो नहीं तो लोग बोलते क्या तुमको मतलब वो रहे तुम नहा रहे,
नहाना सजने संवरने में शामिल नहीं है, ये ह्यूमन नीड है, क्लीननेस के लिए, सफाई के लिए, और पाकी ईमान का बड़ा हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है ये सब पे हम किसी को रोक नहीं, लेकिन वो रोकते हैं, भाई रोज़ मत नहाओ, ये भी तो शौक के खिलाफ। शौक से मुराद ये गम के आसार नजर आए उसके, जरूरी नहीं कि ये सब करें। इसी तरह एक और गलत फहमी है कि इद्दत के बाद लाजिमन नए कपड़े पहने, लाजिमन खुशबू लगाए, लाजिमन प्रोग्राम रखा जाए, लाजिमन उसमें सबके सामने सच धज के आए, और लाजिमन लोग नए कपड़े लाए और एक पूरा प्रोग्राम खाने पीने का, खासतौर से ये उसके मायके वाले करते हैं, आमतौर से देखा गया। और लोग आते हैं और सब तोहफे तोहफे देते हैं, और कोई ना दे तो बुरा भी मानते हैं, जैसा कि पिछला एक सवाल भी गुजरा उसमें हमने देखा। इसी तरह एक और चीज है, बेवा को हकारत से देखकर उसको मनुष्य समझते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एक है, बेवा को दूसरी शादी का हक नहीं देते, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और एक और मसला जो मैंने देखा वो ये, बेवा उसके शौहर के मौत के बाद उसको उसके शौहर को देखना, उसके शौहर को छूना, उसको इजाजत नहीं देते, ये भी गलत फहमी है। याद इसमें अमूमन ये कहा जाता है कि अब ये तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए गैर महरम हो गया, ये कहाँ तक सही? देखिए, शौहर अगर उसका गैर महरम हो गया, ये बोलने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन कॉमनली ये होता है कि उसको बोला जाता है कि अपने शौहर को देख नहीं सकती और छू नहीं सकती, ये कहा जाता है। पूरे मींस कॉलोनी की खवातीन आकर देख रही है और उसी को नहीं देख रहा हाँ, उसको नहीं, मतलब पूरे कॉलोनी की दूसरी औरतें देख सकती है। हालांकि मैं समझता हूँ उसमें क्या चांस है, मैयत के लिए कोई चांस भी नहीं। जिंदा इंसान तो नेक्स्ट मैरिज का प्लान भी कर सकता है कि ऐसी खातून आए, लेकिन मैयत क्या चांस है उसमें? सब देख रहे हैं, लेकिन इसने नहीं देखना, क्योंकि इसके लिए वो रिश्ता टूट गया। अब एक मर्तबा एक साहब ने देख लिया तो, और वो काफी जाने माने शख्सियत थे, तो मैंने एक बार पूछ लिया कि समाज में तो लोग नहीं देखते, तो आपने कैसा देखा? तो बोले उन्होंने बहन की नियत से देखे। बोले ये मामला सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात के लिए भी है। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी, जबकि हम जानते हैं जन्नत में भी उसकी बीवी होंगी, दुनिया में अगर वो ईमान वाला रहा वो भी जन्नत में गए, तो आप बहन की नजर से कैसे देख सकते? लेकिन ये दोनों के लिए है ना लागू। अब वो जब बेवा के लिए बोलते शौहर को नहीं, तो शौहर को बोलते बीवी को नहीं देखेंगे, लेकिन ये गलत है। आइए मैं इस ताल्लुक से वजाहत कर देता हूँ। बड़ी मशहूर और मारूफ इब्न माजा की और दीगर सुनन में रिवायत आती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा जुन्हा एक मर्तबा बैठी थी और उनका सर दुख रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क्या आयशा क्या बात है? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सर दुख रहा है, ठीक है, और मेरा सर दुख रहा है। और ये माई आयशा ने कहने लगी कि हाय मेरा सर दुख रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा क्या नुकसान होगा आयशा अगर तुम मेरी जिंदगी में मर जाओ तो? तुम्हारा तो फायदा ही है। कैसे फायदा है सुनो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा आयशा अगर तुम मेरी जिंदगी में जो है तुम मुझसे पहले दुनिया से अगर चली जाओ तो, गुजर जाओ तो, मरोगी तो तुम्हारे सारे काम तो मैं अंजाम दूंगा। तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा उल्टा फायदा है। और हम जानते हैं नबी का किसी के लिए दुआ करना, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना वसीला बन जाता है अल्लाह के पास। तो क्या तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है? अगर मेरी जिंदगी में तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे सारे काम अंजाम दूंगा। क्या क्या सुनी हदीस में अल्फाज, अंजाम दूंगा, तुम्हें गुस्ल दिलाऊंगा, हम कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तकफीन करूंगा, मैं तुमको कफन नहीं पहनाऊंगा। फिर फरमाया तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, फिर फरमाया और तुम्हें दफन करूंगा। तो तुम्हारा तो फायदा हो एक नबी के हाथ से, तो तुम्हारा क्या नुकसान? समझ रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ कहा अपनी बीवी को। अब कोई कह सकता नहीं नहीं नहीं, स्पेशल केस, नबी है, नबी होने के नाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते होंगे। तो आइए मैं आपको सहाबा के कुछ वाक़या सुना देता हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए। ठीक है, वाक़यात इस तरह से, पहला वाक़या है अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो इनकी बीवी उम्मे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको गुस्ल दिया और ये बात सहाबा को पता चली और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, उम्मे अब्दुल्ला ने, सहाबा को पता चली, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी रिवायत, ठीक है, दूसरी रिवायत के अल्फाज देखिए, ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो इन्होंने वसीयत की कि अस्मा बिनते उमैस, उनकी बीवी, वो मुझे गुस्ल देंगी। उनकी वसीयत पूरी की गई और उनकी इस बीवी ने आपको गुस्ल दिया। तमाम सहाबा ने इस चीज को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आइए इससे बढ़कर एक और वाक़या देख लेते हैं बीवी के ताल्लुक से।
یہ تو ہوا بیوی نے غسل دینا شوہر کو, ابو موسیٰ اشعری کو غسل دیا, ان کی اہلیہ نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ نے غسل دیا. اب خاتون کا بھی دیکھ لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, ہم عمل بھی دیکھ لیتے. تو علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا, کفنایا, جنازے کی نماز. عورتوں کی مثال دے دی مردوں کی. اب مجھے بتاؤ یہ صحابہ میں سے کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو غیر شرعی کام کرے؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ جو صحابہ کا ایک مجمع کھڑا تھا جو اگلے خلیفہ کا انتخاب کر رہا تھا اور ایک غسل دیا رہا, کوئی بھی کچھ نہیں بولیں گے, نہیں خاموش بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ, ابوبکر نے کہا نہیں. صحابہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی کو برداشت کریں. ہمارے پاس یہ پتہ نہیں چلن کہاں سے آ گیا, اور لوگ ایک فقہ کے نام پہ اس کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں, ساری باتیں بے بنیاد. اور ہمیں جب قرآن و سنت کی واضح دلیل آ گئی تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہی؟ امام جو ہمارے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک مقام ہے, ان کی ایک عظمت ہے, ان کی اپنی فضیلت ہے, لیکن تمام کے تمام بشر ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور انبیاء وہ بھی بشر ہے لیکن وہ معصوم عن الخطا ہے, غلطیاں نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کر دیا کہ عائشہ میں تم کو نہلاتا, علی رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے بتا دیا, ابوبکر صدیق کی اہلیہ عمل کر کے بتا رہی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیوی عمل کر کے بتا رہی ہے, اور صحابہ پورے کے پورے خاموش ہے جو ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو یہ دلیل ہے یہ کیا جا سکتا ہے, یہ عام بات تھی, صحابہ صحابت نے کیا ہے. اور اس سے بڑی وفا کیا ہوں گی کہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری, ایک مرد کے ساتھ عورت نے زندگی گزاری, اور وہ اس کو نہلاتی بھی اور جو ہے وہ بھی کرتی ہے. اور علماء کے فتاوے اس پہ موجود ہے, انہوں نے کہا غسل دینے والا آدمی موجود ہو بھی تو بیوی غسل دے سکتی ہے. اللہ آدمی موجود ہے, میں دیتا ہوں, تو بیوی کہہ سکتی ہے نہیں تم نہیں, میں دے کر سکتی. کوئی اس میں شرعی مسئلہ نہیں ہے سوائے سماجی مسئلہ ہے. اب اس کو کیسے دور کریں گے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شرعی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا جا سکتا. یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس کے لیے کوئی غیر محرم نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہے, اس کو چھو بھی سکتی ہے. چلیے ہم یہاں پر کچھ سوال لیں گے, خواتین کی طرف سے کچھ سوال ہے. جی بہن آپ کا سوال کریے. السلام علیکم. ابھی جو حدیث شیخ آپ نے بتائی, یہ ساری حدیثیں میں نے رکھی ایک لیڈی کے سامنے, تو کہا کہ یہ ساری باتیں اس دور کے لیے صحیح تھی, آج یہ سوٹیبل نہیں ہے. آپ کیا بولتے ہیں اس بارے میں؟ مطلب غسل کے بارے میں؟ ہاں غسل کے بارے میں, اور جو شوہر کو بھی نہیں دیکھنا, ان کو دوسرے روم میں لے جا کر بٹھا دیا, ڈیسائیڈز ان کو نہ ہی دیکھنے دیا جہاں گئے تک کے. اور جہاں یہ حدیث بتائی گئی تو کہا کہ یہ ساری حدیث اس دور کے لیے تھی, اب کے لیے نہیں ہے, یہ پیریڈ نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیے جو سوال آیا سبحان اللہ, اس کے لیے بولنے والے کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. دین اسلام جو آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے پہ مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد یہی دن اب قیامت تک چلنے والا ہے. اس میں کسی بشر کو, کسی انسان کو, کسی فرشتے کو, کسی جن کو, کسی کو بھی رتی برابر رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے اس زمانے کے لیے تھا, اس زمانے کے لیے الگ ہے, تو نعوذ باللہ پھر اس زمانے کون سے نبی اور کس پہ وحی آتی ہے جو اس زمانے میں کیا کرنا بتائیں گے اور اس زمانے کے لیے؟ نعوذ باللہ, کون بتائیں گا کہ اس زمانے کے لیے تھا اور اس زمانے کا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وضاحت کی کہ یہ اس زمانے کے لیے, دیکھو میرے آنے والے زمانے میں یہ نہیں ہوں گا. ارے یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں. ہم لوگوں نے یہ خاموخواہ دین کو تبدیل کر دیا, اپنی خواہشات کو دین پہ لاد دیا, اپنی ہوا, اپنی خواہشات, یاد رکھیے اپنی نفس کو دین پہ بھاری کر دیا. اب ایسا تو 2 دن بعد تو یہ بھی بولنے لگے گا سود اس زمانے کے لیے حرام تھا, اس زمانے کے لیے نہیں. اور 4 شادیاں اس زمانے کے لیے تھی, میں 40 کرتا ہوں اب یہ, اور شادی بھی کیوں کرتا ہوں, اس کی بھی ضرورت نہیں, اس زمانے کے لیے شادی تھا. اب بغیر شادی کی بھی رہ سکتے, لیونگ کا سسٹم بھی آ گیا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو جائز قرار دے دیا, تو چلو لیونگ والا چالو کر دیتے. اس زمانے کے لیے تھا کہ اولاد شوہر سے پیدا ہو, اس زمانے میں سپرم بینک سے لا کر دوسرے کی اولاد پیدا کر لیتے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے لیے الگ ہے, اس زمانے کے لیے الگ تھا, تو نعوذ باللہ اس زمانے وہی کس کو آ رہی ہے جو بتا رہی کہ اب یہ کرو, اور سب کے لیے وہ تھا. اور اس زمانے میں کیوں نہیں بتایا گیا کہ اس زمانے کے لیے الگ باتیں آنے والی ہے, یہ میرے زمانے پہ سے چلنے والی. یہ سب خواہش پرستوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ دین کو بدلنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اللہ سے بہت سخت توبہ کرنا چاہیے, اور خوب اس کا ذکر کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور قرآن و سنت پر آ جانے کی ان کو مکمل طور سے کوشش کرنا چاہیے. ہم یہاں پر ایک اگلے موضوع پر ہم یہاں پر چلیں گے کہ جیسے بیوہ خواتین کا جو سب سے اچھا حل جو ہو سکتا ہے, جو سب سے بڑا سہارا ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا دوسرا نکاح. تو اس تعلق سے آپ کچھ ایگزامپلس دے سکتے ہیں صحابہ صحابیات کے دور سے یا ابھی ریسنٹ کے دور سے, کہ بیوہ خواتین ان کی دوسرے نکاح کیسے؟
دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیوہ خاتون جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی، ٹھیک. اور اگر سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اگر اولاد ہو تو اولاد کا پیدا ہو جانا اس کی عدت کو ختم کر دیتا ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں فرمایا 4 مہینے 10 دن اولاد پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا اللہ رب العزت. اس کے بعد اگر وہ عورت چاہے، وہ خاتون چاہے تو میرج کے لیے جا سکتی ہے، جو آیت نمبر 234 میں کہہ دیا گیا. اس کے بعد وہ جو اپنے لیے بہتر سمجھے وہ کر لے، تو وہ سیکنڈ میرج کے لیے، تو وہ تھرڈ میرج کے لیے، تو وہ فورتھ میرج کے لیے، تو وہ اپنی لائف کے خاتمے تک میرجز کے لیے آگے جا سکتے. صحابیات میں نے کیا ایگزامپل دیے، اب اندازہ لگائیں. تو آپ یہ چیز کو دیکھیے، اس چیز کو سمجھیے. ہمارے پاس دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے دوسرے نکاح کو آپ معیوب سمجھ رہے ہیں، مت کرنے دے رہے ہیں، جو بھی وجوہات ہے. اب یہ بیچاری کو بھی روک دیا آپ نے. یہ بیچاری تو حقدار، اس کو ایک سہارا مل جاتا، اس کو فائنینشیل سپورٹ مل جاتا. فائنینشیل چھوڑی پر مالدار عورت، فائنینشیل ضرورت نہیں، تو اس کو ایک، دیکھیے مرد اور عورت دونوں کو ایک سپورٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا، اور اس نے کہا کہ نکاح کر دو ان کی جو دو بے نکاح ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس نے بات. لیکن ہمارے پاس ایسا ہرگز 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 نہیں کرنے دیا جاتا. یاد رکھیے تو اپنی عدت گزارے، لیکن یاد رکھے عدت کے دوران نہ شادی کریں گی اور نہ ہی عدت کے دوران رشتے کو قبول کریں گے. جس نے ایسا کیا علماء لکھتے ہیں یہ اجماع اس پر کہ وہ نکاح باطل ہوگا، وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہم بہرحال سمجھ لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا ہے علی 3 چیزوں میں جلد بازی کرنا، اس میں سے ایک فرمایا بیوہ کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا. جلد بازی کرنے والا مسئلہ، لیکن ضروری نہیں ہے کرنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. ایجڈ ہے نہیں کرنا چاہتی ہے، بچوں کی پرورش کے لیے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ نکاح کرنے سے بچے اس کے پھر نہیں رہیں گے، ان کی کفالت سے نکل جائیں. تو ریزنز اس کے پاس ہو سکتے ہیں، بٹ کرنے میں فائدے زیادہ ہے بنسبت نہ کرنے کے. یاد رکھیے. اور جیسا آپ نے کہا دوسرے نکاح کے تعلق سے کچھ ایگزامپل ہے کیا، تو پہلے ایک بیوہ جو ہے وہ شادی کن کن سے کر سکتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس بیوہ بولے تو کس سے شادی کرنا، اس نے ایک ایسے مرد سے جو پہلے سے شادی ہوئی تھی، اس کی شادی ٹوٹ گئی، یا پھر سیکنڈ میرج کرنا ہوتا دوسرے نکاح میں جانا. ضروری نہیں. ایک بیوہ کنوارے سے شادی کر سکتی ہے، اور ایک بیوہ نے کی ہے، کئیوں نے کی ہے لیکن ایک نے کی، بہت افضل عورت ہے دنیا میں. مثال آگے دیں گے. کنوارے سے کر سکتی ہے. کون ہے وہ بیوہ جو اتنی افضل ہے اور اس نے کنوارے لڑکے سے شادی کی تھی؟ وہ ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا. 2 مرتبہ بیوہ ہے، نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلی بیوی بنی. 2 مرتبہ بیوہ ہے پہلے سے، مطلب 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے. پھر آپ کی بیوی بنی، مطلب آپ تیسرے شوہر ہیں، اور عمر میں 40 ہے، یہ عمر میں 25 ہے. بیوہ کنوارے سے شادی کر سکتی، بیوہ دوسری بیوی بن سکتی کسی، بیوہ شادی شدہ آدمی شادی کر سکتی، مطلب وہ بھی دوسری بیوی نہیں، مطلب وہ بھی شادی شدہ تھا، بیوی کا انتقال ہو کر سکتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے. اب آپ مثالیں چاہ رہے تھے، میں آپ کو مثالیں دوں. مثالیں الٹی ہے لیکن سمجھنا سیدھا پڑے گا. مثالیں الٹی ہے، سمجھنا سیدھا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق 11 نکاح کیے، بالاختلاف 13 نکاح. اختلاف کے ساتھ، کیونکہ کچھ عورتوں میں اختلاف ہے کہ وہ باندھی تھی یا بیویاں تھی، لہٰذا منہ بند رکھتے ہیں اس مسئلے پہ. لیکن بالاتفاق 11 شادیاں، بالاختلاف 13 شادیاں. 11 کا دیکھ لیتے ہیں مسئلہ تو ہم کو بات کلیئر ہو جائے گی. حالانکہ بات بیوہ کی ہو رہی ہے لیکن میں مثال الٹی دے رہا ہوں، پھر آپ کو سیدھا کر کے سمجھنا پڑے گی. سمجھ رہے آپ؟ سیدھا کر کے سمجھنا پڑے گا. آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جو کنواری تھی. کون؟ مائی عائشہ. مائی عائشہ جو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو کنواری تھی. اب باقی بیویاں کیا تھے پھر؟ تو بات مثال الٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں، لیکن اس سے بات آپ کو جواب مل جائے گا کہ عورتوں نے شادی کی. اور کس سے شادی کی بیوہ ہونے کے بعد؟ سب سے افضل دنیا کے انسان نے ان سے شادی کی، یا انہوں نے سے. ایسے تو اللہ نے چنا اپنے نبی کے لیے بیویوں کو، لیکن میں مثال دے رہا ہوں تو آپ مثال کو الٹی کر کے سمجھ جائیے. مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ بیوہ، ٹھیک. دوسرا مائی سودا رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ بیوہ. مائی حفصہ رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ بیوہ. اور مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ بیوہ. مائی جبیر رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ بیوہ جو ہے. مائی زینب رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ مطلقہ، یہ بیوہ نہیں تھی، مطلقہ تھی. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ بیوہ. مائی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 1 مرتبہ مطلقہ.
माई सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा बेवा, एक मरतबा मुतल्लका। उसके बाद जो है माई मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा बेवा, एक मरतबा मुतल्लका। एक ही खातून है जो एक मरतबा मुतल्लका है, बाकी तमाम की तमाम बेवा। ये मिसाल को उल्टा कर ले, क्या बेवा शादी कर सकती है दूसरी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हमारी माएँ बेवा है। अब इससे बड़ी मिसाल मैं क्या ला के दूं आपको? लेकिन इस मिसाल को हम उल्टा लेते, आदमी शादी कर रहा है जिसकी बीवी का इंतकाल हो, बड़ा काम कर रहा है यहाँ, लेकिन जो औरतें कर रही है वो सब बेवा है। वो भी बेवा है। बेवा ने की तो आप उसको सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे, कॉइन का सिक्का गई की तरफ देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और मुतल्लकाओं से शादी की, सिवाय आयशा को छोड़कर। तो मेरा सवाल है, बेवा और मुतल्लका क्या शादी कर सकती है सेकंड मैरिज? ये एग्जांपल हमारी माओ का एग्जांपल, इससे बड़ा क्या एग्जांपल? इनसे अफजल औरतें तो नहीं हो सकती। हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन औरतों को अपने नबी के लिए चुना, आम औरतें नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को नबी के लिए चुना, क्योंकि सहाबा की बशारत तौरात और इंजील में पहले से मौजूद थी। जब सहाबा को अपने आखिरी नबी के लिए चुना, तो उस आखिरी नबी के शरीक हयात को उन्होंने कि अल्लाह नहीं चुनेगा? तो ये चोजन वुमेन्स है दुनिया की, अल्लाह की चुनी हुई औरतें, जिनको अल्लाह ने दुनिया के सबसे मुत्तकी परहेज़गार इंसान के निकाह में डाल दिया। इनमें से 9 बेवा है और एक मुतल्लका, और कुछ तो मुतल्लका बेवा एट द सेम। मैं समझता हूँ इससे बड़े एग्जांपल मेरे पास थे नहीं। और सहाबियात में अनगिनत, कोई सहाबिया और कोई सहाबा कभी भी अकेला नहीं रहा, चाहे उम्र के किसी भी मरहले में रहा हो, उम्र के किसी भी मरहले में रहा हो, और इन्होंने बेवाओं से, मुतल्लकाओं से और कुंवारियों से शादी की, जबकि ये खुद पहले से शादीशुदा थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन औरतों ने, बेवाओं ने, मुतल्लकाओं ने और कुंवारियों ने भी उनसे शादी की। सेकंड पार्ट ये मिसाल देता हूँ, उमर रजी अल्लाह अन्हु। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह की बेटी से निकाह किया, जब फातिमा की बेटी थी, उनसे निकाह किया। मतलब ये हज़रत अली के दामाद है, ये हज़रत अली के दामाद हैं रिश्ते। और जब शादी की तो बहुत फख्र से कहा करते थे कि मैं आले रसूल से सीधे जुड़ गया जाता, मेरी चेन सीधे जुड़ गई। इनसे इनको औलाद भी, उसका नाम जैद रखा, जैद बिन उमर खत्ताब। लेकिन वो 11 साल के थे और एक मतलब झगड़ा हो गया मोहल्ले में, उस झगड़े में चले गए, रात का वक्त था, इधर के फरीक ने उधर को पत्थर मारा, उधर के इधर मारा, और ये बच्चा बीच में चले गया, सर पे पत्थर लगी, चोट खा के उसका इंतकाल। तो इतनी उम्र में हज़रत उमर ने अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ता भेजा, और भी कुंवारी लड़की, और निकाह हुई और औलाद भी। बहरहाल ये नहीं था, लेकिन बहरहाल हमारे समाज में बहुत सारे मसाले बहरहाल हम लोग जानते हैं। जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक सवाल है हमारे पास। जी भाई, आपका सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस तरह से शेख औरत के 4 शौहर, चारों को भी इंतकाल हो गया, क्या वो और निकाह कर सकती है? भाई ने सवाल किया कि एक औरत ने मतलब एक निकाह किया, फिर शौहर का इंतकाल हो गया, फिर दूसरा किया, फिर शौहर का हो गया, तीसरा किया, चौथा किया, तो क्या उससे ज़्यादा कर सकती है? हाँ, औरत जो है बिल्कुल ऐसा कर सकती है कि शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरा, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसका एक ही हस्बैंड होगा, बस ये कंडीशन है। फिर वो हस्बैंड तलाक दे दिया या हस्बैंड का इंतकाल हो गया, वो बिल्कुल रीमैरिज कितने भी बार कर सकती है। और सेम मर्द के लिए भी है, वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4 मैरिजेस एक साथ कर सकता है, लेकिन मोर देन दैट भी कर सकता है। ऐसा 4 शादियां थी, एक बीवी का इंतकाल होगा, फिर कर ली, शादियां तो 5 हुई, लेकिन बीवियां उसके निकाह में एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4 थी। उसके बाद किसी बीवी से तलाक हो गई, फिर उसने शादी कर लिया, तो उसके रिकॉर्ड में तो 6 बीवियां आ गई, लेकिन एक वक्त में 4 थी। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है औरतों की वो निकाह करे, अगर तलाक देती है वो होते हैं तो बहरहाल वो कर सकती है। जैसे कि अभी हमने बात की कि बेवा खवातीन की दूसरे निकाह के बारे में। अब जब दूसरा निकाह की जब बात आती है, तो ऐसी खवातीन जिनकी औलादे है, तो इन बच्चों की किफालत का मामला बड़ा संगीन हो जाता है कि इनकी परवरिश कौन करेगा, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या ये उस खातून के साथ जाएंगी, तो वो जो उसका दूसरा शोहर है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या उस पर इसकी जिम्मेदारी बनती है? इस मामले को थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, जहाँ तक बच्चों का मामला है बेवा औरत के कि उसकी किफालत कौन करेगा, कैसे होगा, तो पहली चीज तो ये कि अगर औरत खुद कमाती है और उसके खुद का इनकम है या उसको इतनी विरासत मिली तो वो खुद कर लेंगे। बच्चों की कस्टडी बीवी के पास जाएंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हकदार है, मतलब माँ सबसे पहले हकदार है बच्चों को संभालने की। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो, और अगर वो सेकंड मैरिज करना चाहती है तो जाहिर सी बात है, अगर वो सेकंड मैरिज करती है तो बच्चों की किफालत उससे निकल जाएंगी और उसके दबियाल में चले जाएंगे, चाहे उसकी दादी हो या चाहे उसका दादा हो, चाहे उसका चचा हो, वो लोग उसकी किफालत करेंगे।
یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے ہکال دیا ہو بیچاری کو اور پھر وہ چلی گئی ہو, پھر اس نے دوسری شادی کی ہو, تو اس کا پھر ہسبینڈ کر سکتا ہے. لیکن ایک سوال آیا تھا کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے بچوں کو, کہتے ہیں بچہ چھوڑو تو کریں گے. دیکھیے میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا, پہلے تو ان سے گزارش کروں گا جن کے خاندان کا وہ بچہ ہے, وہ لوگ اس کی کفالت کرے جب تک وہ کماتا نہیں. وہ ماں کریں گی یا وہ لوگ اس کے چاچا وغیرہ جو زندہ ہے, اس کا دادا وغیرہ وہ کریں گے, وہ کرنا چاہیے. یا پھر ان کی کم از کم وراثت دے دے, وہ جو چاہے کریں گے. پہلا کام تو یہ ہے. وہ بھی نہیں دیتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, یا پھر یہ دھمکی دیتے ہیں اگر تم کو پیسے چاہیے خرچے کی تو بچے کو دے دو, یا پھر سیکنڈ میرج کروں گی تو ہم فلاں کر دیں گے. بہت سارے مسائل کریٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے ان کی پہلے تو وہ لوگ کفالت کرے جو باپ کے خاندان والے. اگر وہ لوگ نہیں کرتے, اور اس کی کفالت بڑی افضل کفالت ہے اس لیے کہ یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے, اور یتیم کی بہت اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یتیم کے لیے کوشش کریں گا, جو یتیم کا اچھا سلوک کریں گا, وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں ایک دم قریب, بہت نزدیک. تو یہ کرنا چاہیے پہلے تو یہ. تو وہ بیوی ظاہر سی بات ہے سنبھالیں گی کیونکہ بچے ماں کے پاس نہیں رہتے ہیں, لیکن کفالت کے لیے پیسہ وغیرہ کون دیں گا, اس کے وہ گھر والے. اگر وہ سیلف سسٹین کر سکتی ہے تو پھر تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ سیکنڈ میرج کرتی ہے تو پھر اس کے سسرالی رشتہ دعویٰ کر سکتے ہیں بچوں کے تعلق سے زیادہ کے. اس میں ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ملتا ہے. ایک صحابیہ کے جو شوہر کا انتقال ہوا, وائل کا اللہ کے رسول اس کے ددیال والے مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں, حالانکہ یہ میرے پیٹ میں پلا اور بڑا, اس نے میرا دودھ پیا ہے, میں اس کو سنبھالتی ہوں. اب یہ لوگ مانگ لے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کو رکھ اس لیے کہ ماں کا پہلا حق ہے, لیکن اگر دوسرا نکاح کریں گی تو حق ختم ہو جائیں گا. اسے پتا چلا پہلا حق اس کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے کو ماں نے رکھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ بڑا ہو اس سے پوچھنا. پھر اس بچے سے پوچھا کہ وہ کس کے پاس رہیں گا, بچے نے کہا ماں کے پاس رہنا چاہتا تو ماں کو دے دیا. مطلب پتا چلا ایک لمٹ تک ماں کے پاس ہی رہیں گا جب چھوٹا ہے, 7 سال تک. 7 سال کے بعد اس سے گواہی لی جا سکتی ہے کس کے پاس رہنا چاہتا, وہ جہاں بولیں گے وہاں چلے گا, وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال کفالت کا معاملہ, زمین زمانہ, ماں کی معاشی حالت, فائنینشیل کنڈیشن, مطلب ہو سکتا ہے ماں کا فائنینشیل کنڈیشن اچھا ہو بنسبت سسرالی لوگوں کے, وہ پہلے ہی فقیر ہے, یہ مالدار ہے, پھر وہاں کیوں جائیں. ہاں یہ مالدار ہے, یہ بیچاری فقیر ہے, تو وہ اس کی مدد کریں گے. دوسری شادی کرتی ہے تو پھر کفالت بدلی جائیں گی بڑے ہونے کے بعد, 7 سال کے بعد. تو بہرحال زمین زمانہ حالات ماحول پہ آپ اس کنڈیشن میں وہاں کی اگر مفتیان کے پاس جائے تو وہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس وقت اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے. حالت, ہاں عورت ہو سکتا ہے پاگل ہو, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, یا کچھ پرابلم, بچے کو لے جائیں گے تو اور پرابلم میں دیں گے, پھر ظاہر سے سسرالی لوگ رکھ لیں گے. تو یہ ڈیپینڈ ہے سچویشن پہ. بٹ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے, اس کے طور پہ بتاتا ہوں میں کہ ایک خاتون ہے, وہ بیوہ ہوئی اور سسرال والوں نے جو ہے وہی بہت زیادہ منحوس اور سارے الزامات ڈال دیے. جب اس خاتون نے دوسرا نکاح کیا تو انہوں نے اس کا بچہ اپنے پاس رکھ لیا, اور اب بچے کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تمہاری جو والدہ تھی اس کو دوسرے نکاح کی زیادہ ضرورت تھی, اس نے تم کو ہمارے پاس چھوڑ کر دوسرا نکاح کر لیا. اور اس بچے کو واقعی بھی جو ہے آج یہ کنڈیشن ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرتا. تو یہ معاملہ کہے گی اس خاتون نے نکاح تو کر لیا, اور جو ہم بات کر رہے شریعت کے اعتبار سے وہ بچہ لے کے نہیں جا سکتی, لیکن جو سسرال والوں نے جو اس کے ساتھ کیا یہ کہاں تک صحیح. دیکھیے یہ سب باتیں وہی ہے, سماجی پرابلمس ہیں کہ ہم نے اپنے سماج میں کچھ چیزوں کو ٹیبو بنا لیا, اپنی طرف سے حرام کر دیا جبکہ شریعت نے نہیں کیا. اسی میں سے یہ کہ دوسری شادی کی تو اس کا مطلب ماں کو خواہشات کی بیٹا تم کو چھوڑ کے چلے گی, اور اس کے بچوں کو بہکا رہے. بے انتہا گھٹیا حرکت ہے اور بہت برا کام ہے, اس لیے کہ بچوں کو ماں سے دور کرنا یا بچوں کو والدین سے دور کرنا, رشتہ داروں کے دلوں میں برائی ڈالنا بہت بڑا جرم و گناہ ہے. کتنا بڑا, اس کو کوئی ڈیفائن لمٹ تو شریعت میں حدیث میں نہیں ہے, لیکن بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ رشتوں کو توڑنے میں آئے گا. تو ایسے لوگوں کا کام ہے یہ کہے تمہاری ماں کو ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ کوئی انسان ہو, کوئی مرد ہو, لہٰذا انہوں نے نکاح کیا بیٹا, لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے. ہاں ہمارے پاس اس لیے چھوڑا کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس ہوتا ہم نے پالے تو اس نے ادھر نہیں جانا تو لہٰذا بہکاؤ, جھوٹ بولو, تو کرو. یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک سوال ہے مرد حضرات سے. جی بھائی آپ کا سوال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ نے بتایا کہ بیوہ کے تعلق سے اگر وہ پریگننٹ ہے تو ولادت اس کی عدت ہے, اگر ولادت کے پہلے مس کیریج ہو جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. اور سیکنڈ تھنگ اس میں جیسا عدت کے پیریڈ میں باہر جانے پہ جو مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے تو آپ سوسائٹی کو کیا میسج دیں گے, کیونکہ یہ اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری کفالت کا ذمہ داری لے لے تو 100% پاسبل ہے کہ اس کو عدت سکون سے گزار سکتی ہو. ایون سوسائٹی محلے کے لوگ بھی کر سکتے ہیں, ریلیٹیو بھی کر سکتے ہیں, قریب کے اقربا لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تعلق سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو, اور یہ پریگنینسی کے مس کیریج کے. دیکھیے مس کیریج کے جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی ولادت میں کاؤنٹ ہوں گا,
وقت سے پہلے پیدائش میں کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ بھی ہے. اور شریعت کی حکمت یہی تو ہے طلاق میں اور یہ ایک عورت بیوہ ہونے پہ جو عدت ہے وہ اسی لیے ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کی رحم پاک ہے, مطلب اس کے رحم کے اندر دوسری نسل کی اولاد تو نہیں ہے, اسی لیے تو ہے یہ. اور جنرلی کتنا بھی اگر انسان انتقال سے ایک رات پہلے مباشرت کیا اور انتقال کر جائے تو 3 months میں تو آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کہ پریگننٹ, اور 4 مہینے 10 دن میں تو شور ہو جاتا معاملہ. اسی وجہ سے یہ عدت دی گئی ہے. تو مس کیریج بھی اسی میں کاؤنٹ ہوگا ولادت کے اندر کہ اس کا رحم پاک ہے, اس کا مطلب اب اس کے اندر کوئی دوسری نسل نہیں ہے, مطلب کسی اور کا نطفہ نہیں, اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ ویٹنگ پیریڈ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو آلریڈی وہ گزار رہی ہے ماشاء اللہ. تو مس کیریج بھی اسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے, مطلب مس کیریج ہوا مطلب اس کا حمل ختم ہوا, اور حمل ختم ہوا چاہے وہ پیدائش سے, سیزرین سے, مس کیریج سے, تو بہرحال وہ اگلے نکاح کے لیے ختم, اس کی عدت بہرحال وہاں ختم مانی جائے گی. دوسرا پارٹ یہ تھا کہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ مجبوری کے تحت وہ خاتون باہر جا سکتی ہے, لیکن اگر خاندان کے افراد یا محلے کے افراد اگر ذمہ داری لے لے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, تو کیا اس کے لیے یہ مناسب ہو؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ خاندان, لوگ بہت ساری بار بولتے ہیں بیواؤں کی مدد کرنا. بیوہ کی سب سے پہلی مدد یہی کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بار مدد کر رہا ہے وہی بیوہ کی طرف ویسی مدد کرے. بیواؤں کی مدد کے لیے سسٹم سوسائٹی یہ بنائے کہ ان کا سیکنڈ میرج کے لیے پلان کرے. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ انڈیویجول پرسن ایز اے سوسائٹی ہم یہ کریں کہ ان کے نکاح کر دیں, اور کوئی ضروری نہیں سیکنڈ میرج ہو, یہ تمہارے لڑکوں کے نکاح میں بھی جا سکتی ہے, تو ہم ان کے میرج کا مسئلہ حل کریں. میرج کا مسئلہ حل ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے. اب یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ 4 مہینے 10 دن کی مدد کیجیے, اور 40 سال وہ زندہ رہی تو بھی مدد کیجیے. اگر اللہ نہ کرے غریب ہے تو, مالدار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور سماؤں کے لیے تو پرماننٹ ایشوز پرماننٹ سالو کرنے کے اگر طرف جائے تو ان کے لیے فرسٹ پریفرنس میرج ہے. سیکنڈ, عدت کے دور میں ظاہر سے میرج بھی نہیں کر سکتی, تو تب اگر غریب ہے, ظاہر سے ہر بیوہ غریب تو نہیں ہوتی ہے, تو سوسائٹی کا کام ہے اس کو مدد کیا جائے. اگر وہ غریب ہے اور 4 مہینے 10 دن سے کمانے مجبور نکلنا پڑتا ہے تو سوسائٹی کا کام ہے سماج کا وہ اس کی مدد کرے, اس کو دے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے, بٹ اللہ رحم کرے اس طرف کوئی نہ ادارہ کام کرتا ہے اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو خاص بیواؤں کے لیے کچھ کرتا ہے. جیسے ہم بیوہ کے دوسرے نکاح کی بات کر رہے, تو اس میں جو ایک سب سے جو امپورٹنٹ پرسن ہے وہ ہے اس کا دوسرا شوہر. تو اس شوہر پر کچھ ذمہ داریاں ہیں اس خاتون کی یا اس کی اولاد کی, یا اس کو کچھ مخصوص اجر ہے اس بیوہ سے نکاح کرنے کی؟ دیکھیے بیوہ سے نکاح کرنے کا مخصوص اجر حدیث میں تو نہیں آتا, لیکن یہ تو میں کہہ سکتا ہوں ایک کامن چیز ہے کہ کسی ایک کمزور فرد کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کا اجر ملے گا. کمزور فرد کی آپ مدد کر رہے ہیں, لیکن آپ مدد کرنے والا بھی اس حالت میں ہونے, تو ایسا جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ پیلے کرنے کے چکر میں مردوں کی پیٹ لال ہو جاتی ہے, سمجھ لینا. بہرحال مدد کرنے والا بھی اس کنڈیشن میں ہو کہ واقعی میں مدد کر سکتا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس انسان کو ایک سماج کے کمزور فرد کی مدد کا اجر ملے گا. اگر اس کے سسرالی لوگ بچے کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور دے دیا بیچاری کو, تو اس بچوں کی کفالت اگر یہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بچہ اس کی پرورش میں آئے گا, جس کو اگر وہ پرورش کرتا ہے اور یہ بچہ آگے چل کے توحید پہ چلتا ہے, قرآن و سنت پہ چلتا ہے, تو اس باپ کو, باپ ماں کے شوہر کو جو کہ ایک طرح سے باپ ہی ہوگا اس کو اس کا اجر ملے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس بچوں کی کفالت کا اجر اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ وہ یتیم ہے. اگر وہ غیر بالغ بچے تو یتیم ہے, تو یتیم کی کفالت آپ لے رہے ہیں بیوہ کی مدد کے ذریعے, اور جو آپ کے بچوں جیسے بن جائیں گے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, وہ بچیاں آپ کے پاس رہیں گی, آپ کی بچیوں جیسی ہے, تو بہرحال اس کو آپ رکھیں, اس کی کفالت کریں. یتیم کی کفالت کا اجر ملے گا, ایک کمزور فرد کی مدد کا اجر ملے گا. کسی کو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اس کے اور حدیث میں نے آپ کے سامنے جو رکھی, بخاری میں ہے, مسلم میں اور بھی روایت ہے کہ جو بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العزت کے ایک مجاہد کا ثواب یا پھر دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب دیتا ہے. یہاں پر ایک اور جو بہت ہی سیریس معاملہ ہے, اگر خواتین, بیوہ خواتین کا اگر دوسرا نکاح نہ کیا جائے تو کیا امکانات ہے اس خاتون کے غلط راستے پر جانے کے, یا معاشرے میں کچھ برائیوں کا جنم لینے کے, اس میں کچھ امکانات؟ دیکھیے یہ بہت بڑا اور سیریس مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کیس اسٹڈی کر سکتے ہیں, مطلب کوئی مخصوص حالات کو لے کر, مخصوص سماج کو لے کر, یا پھر اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, انسان فطری طور سے اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. فطری تقاضے اس کے ہر بار ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی سینس میں سوچیں وہی فطری تقاضا اس کا. فطری تقاضے کئی معنوں میں ہوتے ہیں انسان کے. ایک انسان کو دوسرا بات کرنے کے لیے انسان تو چاہیے نا, کچھ نہیں, باقی کوئی تقاضا نہیں. 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے, 100 سال کا بوڑھا آدمی ہے, 90 سال کی بوڑھی عورت, دونوں کو بھی کیا چاہیے معلوم تقاضا؟ بات کرنے کا تو تقاضا دونوں کا بھی, بات کرنے کا. کس سے بات کریں گے؟ بچوں کو تو ٹائم نہیں,
کس سے بات کریں گے؟ سماج کو تو ٹائم نہیں، ان بوڑھوں کے پاس کون ٹائم ویسٹ کریں گے؟ اتنی ہائی ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کے ایج میں ٹائم ویسٹ ہے، مطلب لوگوں نے بنا دیا ان کا. میاں بیوی ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے ایک دوسرے کو، بولتے نہیں تو ایٹ لیسٹ فریکوینسی سمجھتے رہیں گے ایک دوسرے کو. دیکھا میں نے بوڑھے ہو گئے لیکن برابر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، سارا معاملہ چل رہا. یہ پیرالائسس ہو کے بول نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، لیکن دونوں کمیونیکیشن چالو ہے، خوش ہے ایک دوسرے. یہ ہے. لیکن ایکچولی اب کیا ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کیسے سمجھائے کیسے کرے. تو یہ انسانی ضرورت ہے. ایک جوان عورت ہے، اس کی انسانی ضرورت تقاضے مختلف. ایک جوانی سے نکل کے ایک ایسے مرحلے میں کہ 30-40 سال کے بیچ کے مرحلے میں اس کے تقاضے الگ، ایک 40 سے اوپر کے مرحلے میں اس کے تقاضے الگ، ایک 60 سے اوپر کے مرحلے میں اس کے تقاضے الگ. لیکن ان تقاضوں کو پورا کرنا نہ کرنے سے بہت ساری برائیاں پھیلتی ہے، پھیل رہی ہے. وہ ہم نے پٹیاں باندھی ہوئی ہے، شتر مرغ کے جیسا شیر آیا تو منڈی کو ریت میں ڈال کے سمجھ رہے کہ شیر چلا گیا. مسئلے کا حل نہیں ہے. اس فتنے کے دور میں، اس جس کو کہیں گے بے راہوی کے دور میں، اس اوریانیت کے دور میں آپ امید کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو آپ بے نکاح زندگی گزارنے میں مجبور کریں. اچھا، آپ کون ہوتے ڈیفائن کرنے والے کہ اس کی خواہشات ختم ہوئی یا نہیں ختم ہوئی؟ آپ کون ہوتے ڈیفائن کرنے والے کہ اس کی ایج اب شادی کی رہی ہے نہیں رہی؟ آپ کون ہوتے ڈیفائن کرنے والے کہ وہ یہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ یہ تو وہ پرسن کا مسئلہ ہے نا. اس کے مسئلوں کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ارے یار یہ آدمی تو بوڑھا ہے نا، انہیں شادی کر لیا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اب تیرو کیسے معلوم اس کو ضرورت تھی نہیں تھی؟ ہاؤ کین یو ڈیفائن، مطلب آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ اس کو نیڈ ہے یا وہ نیڈفل نہیں ہے؟ سمجھ رہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب سماج میں سسٹم بن گیا. اب ایک آدمی سمجھ لیجئے 20 سال اس کی عمر ہے، 20 سال میں نے زیادہ بول دیا لیکن مثال دے رہا ہوں، اور وہ گود میں ایک بچہ لے کے آ جائے، اور وہ بچہ اس کا بھائی ہے سگا، اور وہ بچہ اس کا سگا بھائی، سگی بہن. اس کے دوستوں کا رجحان کیا رہتا؟ سماج کیا سوچتا؟ آپ دیکھتے کیا بولیں گے اس کو. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہمارا پرسپیکٹو ہو گیا. ہر چیز کو ہم نے ڈیفائن کیا، شریعت نے نہیں. شریعت نے کر دیا لیکن اب ہم ڈیفائن کریں گے کون سی ایج میں شادی ہو، کون سی ایج میں طلاق ہوئی تو نہیں کرنا، کتنے بچے پیدا کرنا. اب کسی کوئی سمجھو آ گیا اور ان کو 3-4 بچے، 4 یا 5 بچے. ارے آپ کے بچے اتنے بچے؟ آپ کو ہوتے ان کے ڈیفائن کرنے والے بچے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ان کے بچے. آپ کے بچے کتنے؟ 2 بچے. آپ تو اتنے دن بعد دیکھے 2 بچے آپ کو. آپ کون ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے 2 کیوں ہیں؟ ان کو ریزن اللہ تعالیٰ کو معلوم نا، مجھے کیا معلوم، ہم کو کیا معلوم. لیکن آپ ریزن اتنی دینداری بتاتے صرف 2 بچے. مطلب اب لوگ ڈیفائن کریں گے دیندار نے 2 سے زیادہ پیدا کرنا، دیندار نہیں تو اس نے 2 ہی کرنا. ارے تم تو اتنے پڑھے لکھے دیکھ رہے، تم کو 4 بچے، مطلب ایجوکیٹڈ ہے تو پھر 4 نہیں ہونا. یہ ہم نے ڈیفائن کر دیا. 50 سال میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے ڈیفائن کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے مائی خدیجہ کی وفات کے بعد پہلا نکاح کیا، اس کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر 1 سال ہوتے رہے. مائی خدیجہ آپ کی زندگی میں رہی. مائی خدیجہ کا انتقال روایتوں کے مطابق ہجرت سے کچھ زمانہ پہلے ہوا ہے نا، تو وہ 25 سال کے لیے نکاح میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوگی؟ 50. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 50 سال. 50 سال اور مائی خدیجہ 50 سال تک نکاح، مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال گزارے. 50 ایئرس کے بعد آپ نے 63 ایئرس کی ایج تک باقی کی نکاح، 13 سال کی مدت میں باقی پورے نکاح ہو. تو آپ کون ہو تو ڈیفائن کرنے والے؟ تو یہ ہم ڈیفائن کریں. تو وہی مسئلہ ہے، بیوہ کا جو مسئلہ ہے ایک برائی میں پڑنے کے بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو ہمیں امت ڈیل کرنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بیوہ کو برا کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ اس کی ضرورتیں، آپ کون ہوتے اس کی ضرورتوں کو ڈیفائن کرنے والے؟ یہ کہنے والے وہ نہیں کر سکتی یا کر سکتی، وہ جانتی ہے وہ کیا کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے گھر والے جانتے ہیں وہ کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے. یہ بات اس بیوہ کے رشتہ دار بھی سنے غور سے، یہ بات اس بیوہ کے بچے بھی سنے غور سے، یہ بات اس بیوہ کے اطراف کے لوگ بھی سنے اور سماج کے لوگ بھی سنے. یہ وہ ڈیفائن کریں گے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. بھائی امی تم آپ شادی کریں گے کیا؟ ہم کو شرم نہیں آئیں گی کیا؟ تم کون ہوتے ہو؟ اپنی والدہ ہے، دیکھیے آپ کی ماں ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، ایز اے انڈیویجول ایک فرد ہے، اس کی بھی اپنی نیڈز ہے. اب ماں ہے تو کھانا تو نہیں کھائیں گے، ایسا تو نہیں تم ماں ہے میری بہت عزت ہے تم کھانا مت کھایا کرو. اس کی ضرورت ہے کھانا، اس کی ضرورت ہے پہننا، اس کی ضرورت ہے اسے کوئی بات کرے، تو اس کی اور بھی ضرورتیں ہو سکتی جو میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. شی کین ڈیفائن، وہ کر سکتے. ہمارے پاس کیسا ہے؟ دیکھو تمہاری ماں یہ عمر میں کری اس کا مطلب فلاں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابیات نے جو نکاح کیا صحابہ سے،
تو ان के बच्चों ने क्या कहा है, किसी आपको वाक़या मिलता है किसी ने नाराज़गी का इज़हार किया? उनको मालूम था ये अखियाती और अल्लाती भाई, उनको मालूम है हमारे माँ शरीक भाई और बाप शरीक भाई हम लोग, समझे? मतलब फैमिली का ऐसा सिस्टम था, ये मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे और ये हमारे बच्चे। शौहर के अपने बच्चे हैं, बीवी निकाह में आई वो अपने बच्चों को लाई, दोनों से बच्चे भी साथ हैं, तो ये मेरे बच्चे, ये उनके बच्चे और ये हमारे बच्चे, ये हाल था। सहाबा सहाबियत की जिंदगी ऐसी है, अल्लाती भाई अखियाती भाई नहीं सुनेंगे, मतलब माँ शरीक भाई बाप शरीक भाई और सलबी भाई, ये रिश्ते मिलते हैं उनके अंदर, सलबी भाई मतलब ये दोनों से। तो सहाबा के घरों में ऐसे ही था, इनके निकाह हुआ, इनकी बीवी, उन्होंने सेकंड मैरिज किया, इनकी बीवी से बच्चे, इनके बच्चे, दूसरी बीवी की वो बीवी आई, वो पहले से बच्चे थे, मुतल्लका थी, बेवा थी, उनके बच्चे आए, जो उस बीवी के बच्चे, फिर ये दोनों का निकाह, इनसे बच्चे हुए, हर टाइप के बच्चे घर में, कभी नहीं बुरा माना। तो हमको ये डिफाइन नहीं करना चाहिए कि वो क्या करे, सेकंड मैरिज या कितने में पड़ेंगी, ये वो खुद डिसाइड करेंगे, बेवा उसके घर वाले करेंगे, देन वो डिसाइड करे। बस समाज से अपील करूंगा वो इसको बुरा ना समझे, इसलिए कि ये इंसानी फितरत के बहुत सारे तकाजे हैं। सिर्फ तकाजा एक सेंस में मत सोचिए, इंसान को पार्टनर की जरूरत बहुत से सेंस में होती है, याद रखिए। तो लिहाजा कुरान ने भी ये हुक्म दिया कि तुम में जो बेनिकाह है उनका निकाह कर दो, उस सेंस में अगर सोचे तो मसला हल हो जाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल सोच है हमारी, हमको सोच बदलना पड़ेगी, वरना हर आदमी बोलता तो बहुत है, लेकिन जब करने का आया, जैसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी सोच रहा है मेरी तो सेकंड मैरिज हो जाना है, कैसे? अब बहन भाई साहब ने कर ली, नहीं कैसा करता सेकंड मैरिज जी, अरे लेकिन तुम तो अपनी चाह रहे थे ना, मैं अपनी चाह रहा था ना, उसकी थोड़ी, उसके लिए नहीं, उसके लिए थोड़ी है वो मेरे लिए है सब। सेम है, बेवाओं की मदद करना चाहिए, अपने घर में कभी नहीं देखते आप। तो इसको, इस पर्सपेक्टिव को पहले कॉमनली हम समझे और उसके बाद हम हकीकी मानों में इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। और वाकई बेवाओं के बड़े मसाइल है, ये तो चंद मसाइल थे बहरहाल जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे मसाइल है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है, खासतौर से रीमैरिज के इशूज, बच्चों की किफालत के इशूज, बच्चों की तरबियत के इशूज, उसके बाद उनके फाइनेंशियल इशूज और उनके बहुत सारे इशूज है बहरहाल बात करने की, इसके बारे में अहम जरूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बेवाओं के जो निकाह है, क्या इनकी नौइयत जो उनकी जो पहले निकाह होता है उससे कमतर ही होनी चाहिए, कम खर्च में ही होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें जश्न का माहौल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है? क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि जब बेवाओं का दूसरा निकाह किया जाता है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता निकाह हो गया है। देखिए शरई एतबार से तो कुछ भी नहीं, और वैसे भी निकाह का सिर्फ ऐलान है शरीयत में और वलीमा मसनून सुन्नत है, बाकी तो हमने बना लिया सिस्टम, ऐसा कुछ मसला तो नहीं। उसकी शादी को भी बिल्कुल जैसा अब उससे पहली शादी हुई वैसे इंसान कर सकता है, या उसकी पहली वैसी कर सकती है, या जो अभी से शादी कर रहा है वो भी वैसी बहरहाल कर सकता है। शरई दायरों में रहते हैं वलीमा और बहरहाल निकाह का जो तरीका है वो बहरहाल ऐसे कर सकता है। तो आज का हमारा जो मौजू था बेवा ख़वातीन और उनके मसाइल, इस मौजू पर एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बहुत अच्छे से हमारी रहबरी की है और बहुत सारे जो मामला जो हम नहीं जानते थे, जो अक्सर हमारे माशरे में पाए जाते हैं, उस पर भी रोशनी डाली और उसका भी हमको हल बताया। तो यहाँ पर मैं आखिर में जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में आकर हमारी रहनुमी की और हमें बहुत सारे मसाइल से आगाह कराया। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।